پنجاب میں جیسے ایک نفرت ابھی شروع ہو رہی ہے, بلوچستان کے نیا انسیڈنٹ ہوا ہے, بلوچستان کل کو الگ ہو جائے گا نا, اگر فرض کر لیجیے, میں کہتا ہوں, تو یہی نفرت آپ کو بلوچ لوگوں کے خلاف پنجاب کے شہروں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی. کن لوگوں کی دنیا بھر میں پراپرٹیز بنی ہیں, کون سے لوگ اپنا ٹینیور کر کے فورن ملک سے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کن لوگوں کی کارپوریٹ انٹرپرائز بن گئی ہے. پالیٹکس کا لفظ جو آپ سنتے ہیں, سیاست کا لفظ آپ سنتے ہیں, آپ کے ذہن میں وہ کہتے ہیں نا, میں ایک لفظ بولتا ہوں اس کے جواب میں آپ ایک لفظ بولے, آپ کے ذہن میں اگلے 2-3 لفظ کیا آتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز, کرپشن, اس طرح کی چیزیں. اسلامک سسٹم کا ایک لالی پاپ میں بیچا جاتا ہے, اگرچہ اس میں ہے کچھ نہیں. پاکستان کے اندر 4 اوورٹ مارشل لا لگے سیدھے سیدھے. ایوب صاحب آئے, انہوں نے یحییٰ صاحب کو دے دیا, ضیاء صاحب آئے, مشرف صاحب آئے. جناح صاحب واز اے ڈکٹیٹر, جناح صاحب واز ناٹ این الیکٹڈ لیڈر. جناح صاحب کا کون سا حلقہ تھا, کہاں سے الیکٹ ہوئے تھے؟ یہ جو خطہ جو بنایا ہے نا ہم نے, پاکستان جو ہم نے ملک بنایا ہے, یہ کوئی نامیاتی ملک نہیں ہے, جس طرح اسلام آباد کوئی نامیاتی شہر نہیں ہے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک, اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. ہمارے آج بہت خاص مہمان ہیں, از بیک آن دا پوڈ کاسٹ. حاشر ابن ارشاد از دا CEO آف ڈیٹاورس اینڈ نیف. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کو واپس آنے کا. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اچھا, تو سر سنس وی ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹا اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اور آپ ایک ایکیڈیمک بھی ہیں, کیا حالات ہیں پاکستان کے آج کل, اور کیا یہ حالات, ایک تو آرگیومنٹ یہ چل رہی ہے نا کہ پاکستان کی جو پرنسپلس ہیں یا جو ہماری وہ ہیں بیسک پریمس جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ریگارڈلیس آف گورنمنٹ, ریگارڈلیس آف وٹ ایور, ایونچولی ایک رائز آئے گا آف اکنامک پراسپیرٹی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا نا کہ یہ کون سے پریمس ہے جن کی آپ بات کریں, مطلب کین یو نیم دوز پریمس؟ یوتھ بلج ہے, یہ ایشیا کا رائز ہے, وہ جو اس طرح کی ہم بز ورڈ یوز کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کنسیڈرنگ ایوری تھنگ یو آر سیئنگ, نیئر فیوچر, شارٹ ٹرم میں تو نہیں سمجھ آ رہی کچھ بہتری, لانگ ٹرم میں اگر کچھ بہتری نہیں آنا ہے تو از اٹ انیویٹیبل, اور واٹ اسٹیپس نیڈ ٹو بی ٹیکن فار اٹ ٹو ہیپن؟ ہاں میری باتیں, اب میرے جواب آپ کو ہو سکتا ہے پسند نہ آئے زیادہ. میں تھوڑا سا کرونک پیسمسٹ ہو گیا ہوں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. نہیں, مجھے کوئی ایسی کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے, نہ شارٹ ٹرم میں, نہ میڈیم ٹرم میں, نہ لانگ ٹرم میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتری جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. اچھا, یوتھ ٹھیک ہے 70% ہے, بٹ کچھ دن پہلے میں ایک سروے دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا وہ سروے کس نے کیا ہے, میں شاید اسے ویلیڈیٹ بھی نہیں کر سکتا, بٹ اس میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, یا اس میں ایک بہت آیا اس کے بارے میں کہ 89% آف the population wants to leave the country. And primarily it's the youth that wants to leave the country. آپ کسی بھی یوتھ سے پوچھیں گے تو وہ بھاگنے کے چکر میں ہوگی. HEC سے اٹیسٹیشن کون کرا رہا ہے ڈگریوں کی, فورن آفس کے باہر کون کھڑا ہوا ہے, ویزے کی لائنوں میں کون لگا ہوا ہے, اپوائنٹمنٹس 2 سال کی ہیں یا ختم ہو گئی. سو یو کین ایکچولی سی دا ٹرینڈ نا. سو اف یو آر رننگ اوے, تو وہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے ہی چھلانگیں مار کے لوگ بھاگتے ہیں نا. جب جہاز صحیح چل رہا ہو یا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہو تو اس سے کسی کو چھلانگ مارنے کی کیا ضرورت ہے. دس از ون انڈیکیٹر دیٹ یو کین سی. جس یوتھ پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں, اس یوتھ کا کانفیڈنس اس ملک میں اور اس ملک کی پالیسیز میں نہیں ہے. تو مجھے تو کوئی ایسے بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے. بہتری کے آثار مجھے تب نظر آتے ہیں جب کوئی مجھے 10 سال کا کوئی پلان دیتا, اس پلان کے اندر کوئی فنڈامنٹلز کو ایڈریس کرتا, اس پلان کو وہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کہیں کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتا, تو میں کہتا چلیں ٹھیک ہے, شاید 10 سال میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کو یاد ہے ویژن 2020 اس طرح کی چیزیں پہلے بنا کرتی تھیں. بالکل. ایک زمانے میں ہمارا 5 سالہ پلان بھی بنا کرتے تھے, پھر 10 ایئر پلان ہو گیا, پھر ویژن 2020, پھر 20 سال کی ویژن ہو گئی. اب شاید 50 سال کی ویژن بنائیں گے, کیونکہ جلدی تو پوچھ لیتے ہیں نا 10 سال بعد, تو اگلا مڑ کے کہ یار ہوا کیا گیا, 50 سال بعد کون ہوگا پوچھنے کے لیے. سو وہ تو اب مجھے نظر نہیں آ رہا, نہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. مطلب جب ہم تھوڑے بڑے ہو رہے تھے یا پڑھ رہے تھے, تب ہم 5 ایئر پلان کو دیکھتے تو وی کوڈ ایکچولی کنیکٹ دا ڈاٹس. آج ہم یہاں کھڑے ہیں, 5 سال بعد ہم اگر یہاں کھڑے ہوں گے تو کس طرح موو کریں گے یہاں سے وہاں تک, ہمارے پاس روڈ میپ ہے کیا. تو وہ روڈ میپ, آپ نے ابھی بات کی نا بز ورڈز بہت, ہمارا ہر کوئی آ کے شور مچائے گا ہمارا یوتھ اتنا, ہمارا یوتھ. اس یوتھ کے لیے آپ کر کے رہے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے ابھی تک, کم از کم. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یار ٹیکنالوجی فور فرنٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے. آپ انٹرنیٹ کے حالات دیکھ لیجئے کیا ہے یہاں پہ. آپ سوشل میڈیا اسپیس جو ہے وہ اس سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہر 2 دن بعد اس کی کوئی نہ کوئی ایک کڑی جو ہے وہ آپ بند کر دیتے ہیں. جس دن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس دن پورا انٹرنیٹ ہی آپ بند کر دیتے ہیں.
پھر آپ کو فائر وال لگانے میں دلچسپی ابھی پیدا ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کیا, پھر اس کے اپنے عجیب و غریب اس کے بعد بیانات بھی سنے. سو مطلب کوئی سپورٹنگ میکینزم کیا ٹیکنالوجی فرنٹ کے اوپر یوتھ کے لیے اویلیبل ہے, یا اسے کیسے کیش کیا جا سکتا ہے؟ ٹورزم کی ہر کوئی بات کرتا ہے, ٹورزم میں ہم نے دیکھ لی حالات کیا ہیں, ابھی فلڈز آئے ہیں, پورا کا پورا نارتھ آپ کا جو بیسیکلی آپ کا ٹورزم ہب ہے ختم ہو گیا, کٹا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ. تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ آپ نے چونکہ پریمس کا اور آپ نے اسٹرانگ بیس کا حوالہ دیا, تو میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں ایکچولی کہ شاید میں اپنے کرونک پیسزم کا علاج کر سکوں, یا میں لوگوں کو بتا سکوں کہ مت بھاگو بھائی, ابھی دیکھو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. دیکھیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو این آنسر ٹو دس, یہی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا. لیکن مثال کے طور پہ لیٹ سے فائر وال کی بھی بات ہو رہی تھی, اے پارٹ آف دس کمز فرام, آئی تھنک دیر از اے بیڈ انڈرسٹینڈنگ آف کمیونیکیشن. تو خیر ہم سے, ہماری حکومت اور فوج اور ان سب سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. پھر ایک اور سوال یہ آ جاتا ہے نا کہ ابھی حالات جس طرح ہیں, از دس ناٹ, آئی ایم ناٹ اے فین آف دس کرنٹ گورنمنٹ. Nobody, I don't think anyone in Pakistan is left to be a fan of this current establishment. Okay. لیکن assuming کہ کوئی ہے وہ مجھے نہیں پتا. Okay. لیکن یہ ہے کہ وہ حالات جو ہم اب کر رہے ہیں کہ چیزیں پرائیویٹائز کرو, چیزوں کو گورنمنٹ کی چیز, مطلب مثال کے طور پہ پرائیویٹائز تو ہم زیادہ صاحب کے دور سے کر رہے ہیں, وہ تو اب تو نہیں کرنی شروع کی ہم نے. انرجی سیکٹر مثال کے طور پہ ہم اگر اس میں یہ ڈیمز بند کرا رہے ہیں, نیلم جیلم جو نہیں چل رہے تھے, یا جو ساری چیزیں ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم تو اور رن آف دا ریور بنا رہے ہیں اب تو مطلب ابھی سوکی کناری ابھی ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے کچھ دن پہلے. تو میرا سوال یہ ہے نا کہ اسی سینیریو میں ایزیومنگ چلیں ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, بیفور آئی کم ٹو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اوکے, یورپ کے حالات آج کل آن دا ڈکلائن ہیں, دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ول آلویز بی اے سپر پاور, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں, ناٹ نیسسرلی, بٹ فار آر لائف ٹائم ایون اف اٹ فالز اٹ ول ٹیک, جس طرح برٹن ایک ڈکلائن پہ ہے, لیکن وہ ڈکلائن ہی اتنا لمبا ہے کہ میری زندگی تو کٹ جائے گی نا. اوکے, یو نیور نو. ویسے سوال یہ ہے کہ لیٹ سے میں ایک نوجوان ہوں, پاکستان چھوڑنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی سے آج کل یہی ڈسکس کر رہا تھا, اوکے ویئر از دا رائٹ پلیس ٹو گو. اوکے امیرکا, یس امیرکا از ناٹ ویری, the land of opportunity of course still is it's very hard to get there, مطلب ایز ان فار اے پاکستانی ویزا لگنا ایکسیٹرا, جاب کرنا. Okay, فار اے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس پاکستانی ٹو گیٹ ٹو دی یونائٹیڈ اسٹیٹس از ناٹ ایزی. of course not. ٹھیک ہے, اچھا بچ گیا. اس کے بعد آپ کی یہ مینا ریجن ہے, آپ کا UAE وغیرہ ہے, ادھر پھر وہی پاسپورٹ کے مسئلے, دوسرے مسئلے مسائل. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک پاکستانی جا بھی رہا ہے, جانا بھی چاہتا ہے, وہ تو چلو 89% جانا چاہیں گے, جا سکتے ہیں, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. of course نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے. اور جو جائیں گے, از دا ورلڈ ان این اوور آل ڈکلائن, اینڈ پاکستان تو ہے ہی ہے نا, پاکستان کے تو حالات جو ہیں وہ ہیں. از دا ورلڈ پراسپرنگ ان پاکستان فیلنگ, اور از دا ورلڈ آلسو فیلنگ ان پاکستان از فیلنگ میزریبلی. اچھا, یہ ایک زیرو سم گیم ہوتی ہے, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ایک وقت ساری ہی اکانومیز نیچے گرنی شروع ہو جائیں. میرا اپنا خیال یہ ہے, اور اس سے بہت سے اکانومیز جو ہیں وہ ایگری نہیں کریں گے, کہ کچھ اکانومیز جو ہیں دوسروں کے ایکسپینس پہ بھی گرو کرتی ہیں. تو جہاں آپ کے ایک بہت بڑے ریجن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی بعض اوقات ایونٹس ہوتے ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں, جس طرح ہم نے لاسٹ جو ہمارا بڑا ایونٹ تھا وہ جب فائنینشیل میلٹ ڈاؤن آیا تھا, تو دنیا بھر کی اکانومیز اس میں بہت بری طرح انہیں نقصان پہنچا تھا. پاکستان کو نہیں پہنچا تھا ایکچولی اتنا نقصان. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکانومیز آپس میں کنیکٹڈ تھیں, یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتی تھیں, یا آپس میں ان کے فائنینشیل ٹائز اسٹرانگ تھے, یا ان کی پیمنٹس یا ان کا جو میکینزم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ ڈیولپڈ اکانومیز ہوں چاہے ایمرجنگ اکانومیز ہوں, تو وہ ان کا وہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کو. ڈگری جو ہے کسی اس کی افیکٹ کرنے کی وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ اس کلب کے اندر فال کرتے ہیں. ہم اس کلب سے اتنے دور کھڑے تھے کہ اس کا افیکٹ آتے آتے ہمیں بڑی دیر میں سمجھ آئے کہ تھوڑا بہت کوئی افیکٹ ہوا تو چلا گیا, ختم ہو گئی کہانی. ہمارے اپنے پرابلمس ہیں جن سے ہم نے ڈیل کرنا ہے, اور جن کے لیے ہمارے پاس سلوشنز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سارے نہیں بھاگ سکتے, جو رہ جائیں گے ان کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے, اور ظاہر ہے ایک بڑی میجورٹی رہ جائے گی. لیکن یہ پلان ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے جو دا ونز ہو آر کالنگ دا شاٹس دے ہیو دا پلان. مثال کے طور پہ جب ہم نے پاکستان بنایا تو ہم نے کہا جی 2 قومی نظریہ ہے, اور ہم نے مسلمان اور لیٹس سے ہندو جو ہیں وہ آپس میں, مجھے یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے ایکچولی, بٹ دونوں لفظ بولتے ہوئے کہ اس کو میں اس طرح لوگوں کو اس طرح تقسیم کر کے دیکھوں, بٹ ہم نے فیصلہ, ہم نے ایک نیریٹو بیچا, یا اتنا شاید بیچا بھی نہیں اس وقت, لیکن اب ہم نے بہت بیچ دیا بعد میں اس کو, کہ 2 قومیں ہیں جو الگ الگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ ان کی مذہبی مشترکات جو ہیں وہ فرق ہیں.
دس از بیسیکلی اے اسٹوپڈ پریمس نا. مطلب پھر تو یہ ہے کہ کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان, پاکستانی بھی چھوڑ دیجیے, کوئی مسلمان دنیا میں کہیں ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جہاں اس سے مختلف مذہب کے لوگ اکثریت میں. تو ڈیورسٹی اور پلورلزم کو تو آپ کھڈے میں ڈال دینا, وہ اپنی جگہ. بٹ چلے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بٹ آپ مجھے بتائیں, اس وقت آپ کو پتہ تھا کہ پاکستان, ہندوستان میں مسلمان اسکیٹرڈ ہیں. یو پی میں بہت سارے مسلمان بیٹھے ہیں, بنگال میں بہت سارے مسلمان بیٹھے ہیں, اور پروونسز میں ہیں, اس سائڈ پہ تو ہیں ہی ہیں آپ کے 4 پروونس کے اندر مسلمان. تو جو اسکیٹرڈ مسلمان ہیں اور مختلف خطوں میں, آپ سب کو پتا تھا کہ وہ سارے پاکستان نہیں آ سکتے. تو آپ ایک نظریہ دے رہے ہیں جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان, اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ پنجاب کا مسلمان یا بنگال کا مسلمان یا سندھ کا مسلمان, اس میں آپ کہہ رہے ہیں مسلمان. تو وہ جو مسلمان جو 4 کروڑ ادھر آ جائیں گے, جو 4 کروڑ ادھر رہ جائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے رہ جانا ہے, ان کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ نے تو اسٹیبلش کر دیا کہ وہ تو ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے, یا وہ ان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہیں, یا وہ ان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے. اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا. ہم نے 10 لاکھ لاشیں گنوائیں. اس کے بعد مسلمانوں کی جو میزریبل حالت ہے وہ ہم نے انڈیا میں دیکھ لی. تو پلان تو اس وقت بھی کوئی نہیں تھا. ہم نے ایک نظریہ ہم نے بیچا, اس نظریے کی بیس پہ آپ نے ملک کھڑا کر لیا. ملک کھڑا کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں پتا کہ جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا کیا ہوگا. سو نتھنگ ہیپن. ابھی بھی وہی پیچھے رہنے والی بات کر رہے ہیں آپ ایکچولی نا. آپ کہہ رہے ہیں یار کچھ بھاگ جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال کتنے, کوئی 8 لاکھ کچھ لوگ شاید اس ملک سے گئے. دیٹس دا برین ڈرین یا وٹ ایور براؤن ڈرین اور برین ڈرین جو مجھے اسے کہہ رہے ہیں, وہ چلے گئے. اور شاید دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے جو مطلب اس خطے میں جو لوگ ملک چھوڑ کر باہر پرماننٹ بیسس پہ گئے. ابھی اس میں وہ نہیں گن رہے جو سلپ ہو گئے ہیں, جو اسائلم کے تھرو چلے گئے ہیں, جو ڈنکی لگا کے جو ہے یہاں سے بھاگ گئے, وہ تو ہم گن نہیں رہے اس وقت. تو بہت بڑی تعداد جو ہے یہ دنیا میں ایک سب سے بڑی تعداد جا رہی ہے. لیکن 22 کروڑ کے اندر 8 لاکھ از نتھنگ. ڈراپ ان دی اوشن. اگلے دن 8 لاکھ ہم اور بچے پیدا کر لیں گے بلکہ شاید اسی رات پیدا کر لیں گے. تو واٹ وڈ ہیپن ٹو دا ریسٹ آف دا پیپل. سو یو ہیو ٹو ہیو اے پلان نا. وہ پلان کس نے دینا ہے؟ پلان کیوں نہیں دے رہے؟ بیکاز پلان آتا ہے پولیٹیکل ول سے. پولیٹیکل ول اس ملک میں موجود نہیں ہے. اس ملک میں پالیٹکس نہیں ہے. جسے ہم پالیٹکس سمجھتے ہیں وہ پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس آپ کی سمجھ میں ہے کیا؟ مطلب پالیٹکس پاکستان میں ایک obsession بھی ہے, لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں. مطلب اگر ہر ڈرائنگ روم, ہر سوشل میڈیا کا کانورسیشن سے لے کے ہر جگہ کانورسیشن یوزولی پاکستان میں نہیں, پاکستان میں کانورسیشن کا جو obsession ہے وہ مذہب ہے, پالیٹکس نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو, پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ پالیٹکس کیا ہے. پالیٹکس, اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, پالیٹکس کا لفظ جو آپ سنتے ہیں, سیاست کا لفظ آپ سنتے ہیں, آپ کے ذہن میں وہ کہتے ہیں نا, میں ایک لفظ بولتا ہوں اس کے جواب میں آپ ایک لفظ بولیں, آپ کے ذہن میں اگلے 2-3 لفظ کیا آتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز, کرپشن, اس طرح کی چیزیں. دوسرے لفظ پہ دوسرے لفظ جو ہے آپ کا وہ آپ نے نیگیٹو ہے. سو آپ نے کیا کیا اس ملک میں بڑی محنت کے ساتھ آپ نے 70 سال میں پالیٹکس کے ساتھ ایک نیگیٹو کونوٹیشن وابستہ کر دی ہے کہ پالیٹکس گندا کام ہے بیسیکلی, اور جو پولیٹیشینز ہیں یا پالیٹکس میں انوالو ہیں یا جو سیاست کر رہے ہیں وہ گندے لوگ ہوں گے. یہ آپ نے اسٹیبلش کر دیا ہے. آپ کا ڈرامہ, چاہے وہ امجد اسلام صاحب کا وارث سے لے کر اور ابھی تک, ڈرامے میں آپ کا نیگیٹو کیریکٹر ایک سیاستدان ہوگا. وہ نیگیٹو کیریکٹر جو ہے وہ کبھی اس ملک کے مطلب کبھی فوجی نیگیٹو نہیں ہوگا اس ملک میں, کبھی کوئی شاید بیوروکریٹ تھوڑے بہت نیگیٹو دکھا دیں, لیکن آپ کا پولیٹیشین جو ہے وہ لامحالہ نیگیٹو ہوگا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آخری کس ڈرامے میں یا کس فلم میں نے ایک پولیٹیشین کو پازیٹیو کیریکٹر کے اندر دیکھا ہو. ایک یہ مسئلہ. میں آپ کچھ کریں, آپ سوال کریں. نہیں, میرا تو صرف یہ سوال تھا کہ آپ نے جس طرح بات کی نا کہ سیاستدان ہم نے برے دکھائے, اور یہ 70 سال سے ہم کر رہے ہیں. ہاں, کیوں؟ بیکاز اٹ سروز دی انٹرسٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ. اٹ سروز دی انٹرسٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ کہ ایک سیاستدان کو برا دکھایا جائے, اور اگر آپ اس کو برا دکھائے جاؤ گے تو ایونچولی مطلب آپ کے پڑھے لکھے تعداد کے لوگ کم پالیٹکس میں جائیں گے. مطلب دیر سیٹنگ اپ اے سسٹم. نہیں, یہ مسئلہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایرسٹوٹل نے پالیٹکس کو ماسٹر سائنس کہا تھا. ٹھیک ہے, ماسٹر سائنس کا مطلب وہ کہتا ہے ہیومن ایکٹیویٹی کی جتنا بڑا اسپیکٹرم ہے نا جو دنیا میں, وہ سب پالیٹکس سے پھوٹے گا. پالیٹکس از گوئنگ ٹو کنٹرول دی ہیومن ایکٹیویٹی, دی ہیومن نیریٹو, دی ہیومن ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے پالیٹکس سے زیادہ مقدس چیز یا مقدس مضمون کوئی اور ہو نہیں سکتا. ٹھیک, دنیا میں گورن کرنے کے 2-3 بنیادی سسٹمس ہیں. آپ نے پولیٹیکل اکانومی کا لفظ سنا ہوگا. کیپٹلزم جو ہے یا سوشلزم جو ہے یا کمیونزم جو ہے, یہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل اکانومی کی برانچز ہیں نا, اور تو کچھ نہیں ہے.
بالکل. تو آپ کے پاس آپ نے کیا ان کے علاوہ کوئی سسٹم ہے آپ کے پاس دنیا میں اس وقت, یا دنیا نے کوئی ایجاد کی ہے کوئی اس کے علاوہ سسٹم؟ مطلب لیٹ سے سو کالڈ ہمیں اسلامک سسٹم کا ایک لالی پاپ ہمیں بیچا جاتا ہے, اگرچہ اس میں ہے کچھ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس میں اندر نہ کوئی ادارے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی اداروں کا مربوط نظام ہے, کچھ نہیں. وہ بہر وہ ایک نعرہ ہے جو ہم بیچتے ہیں, تو بیچ لیجیے اس کو. جو چیز ہوگی, مطلب آپ کو مجھے آج کیپٹلزم سمجھنا ہو تو میں جان لاک کو پڑھوں گا یا میں ایڈم اسمتھ کو پڑھوں گا تو مجھے کیپٹلزم کی سمجھ آنے ہے. میں ٹرائسکی کو پڑھوں گا یا میں کارل مارکس کو پڑھوں گا تو میں کمیونزم کو, سوشلزم کو سمجھنے کے قابل ہوں. مجھے پتہ ہے کہاں میں نے کیا کون سی کتابیں پڑھنی ہیں, اس کے اندر کیا سسٹمز ہیں, اس میں بلڈنگ بلاکس کیا ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں, فری مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے, آپس میں کیسے کنیکٹ کرتے ہیں, ادارے کون سے ہوتے ہیں, ان اداروں کا آپس میں ربط کیا ہوتا ہے, وہ مجھے کہیں اس کے علاوہ تو نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت کام کرنے کا طریقہ پالیٹکس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ دنیا کی, مطلب ہم اینیکڈوٹس کو بھی چھوڑ دیں, ہم بڑی کلیئر امپیریکل ایویڈنس لے لیتے ہیں. 1947 میں یہ خطہ تقسیم ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا, پاکستان الگ ہوتا ہے, انڈیا الگ ہوتا ہے. اس وقت بنگلہ دیش کو ذرا پرے رکھ دیتے ہیں, وہ باتیں بولا 24. پاکستان انڈیا کے اندر, اگر انڈیا کے پاس تھوڑے ریسورسز زیادہ ہیں تو انڈیا کے پاس آبادی بھی ہم سے 5 یا 6 گنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو آج کیا وجہ ہے پاکستان اور انڈیا میں, اگر آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں آج کے دن 2024 کے اندر, کیوں انڈیا کا روپیہ آپ سے 4 گنا زیادہ اسٹرانگ ہے؟ ان کے فارن ایکسچینج ریزرو آپ سے کئی 100 گنا ایکچولی شاید اب زیادہ ہیں. ان کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی اور 4تھی بڑی اکانومی شاید بن جائے گی جب تک ہمارا پوڈ کاسٹ ختم ہوگا. یو نیور نو. اینڈ ایوری بڈی از ٹاکنگ ٹو دیم, ٹھیک ہے نا. مطلب دے ہیو بیکم اے پلیئر ہو از امپورٹنٹ ٹو ایوری بڈی ان دا ورلڈ. On the other hand, we are, labeled as, کوئی اس میں شرم کی تو بات نہیں ہے, دنیا میں بھکاری کہتی ہے, ہم بھیک مانگ رہے ہیں. $1 بلین کے لیے ہمارے کے پاس جاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں ہے, انفلیشن ہماری آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے, روپیہ ہمارا زمین پہ گرا ہوا ہے, پاسپورٹ ہمارا دنیا کا 4th worst ہے, I think 3rd worst یا 4th worst, شاید پہلے 3rd worst تھا, اب شاید 4th worst ہو گیا, پتہ نہیں کون ایک ملک ہم سے آگے نکل گیا. تو مبارک ہو. تو ایک اور وہ, مطلب میرا خیال ہے اس وقت افغانستان تھا یا عراق تھا, کوئی ایسے ملک تھے جن جو وار ٹون کنٹریز تھے, ہم وار ٹون بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, یا صومالیہ تھا شاید. کیا میں آپ سے پوچھوں یار, آپ مجھے ایک کرٹیکل ڈفرینس نکال دیجئے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. مطلب کرپشن آج وہاں بھی ہے اور کرپشن آج ہمارے یہاں بھی, یہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہے. آپ OTT پہ انڈیا کا کانٹینٹ اٹھائیں, فلم وہ بڑا کرپشن دکھا رہے ہوتے ہیں, سیاستدانوں کی بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے بیچارے وہاں سیاستدان ہی کرپشن کرتے ہیں کیونکہ کنٹرول ان کے پاس ہے. آپ سے میں کہوں یار کرٹیکل ڈفرینس کیا ہے؟ پاپولیشن ایز اے پرسنیج آف پاپولیشن, یوتھ ہمارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا یوتھ ایز اے پرسنیج آف پاپولیشن ان کا ہوگا. کوئی 70s کے آس پاس ہماری اکانومیز تقریباً ایک لیول پہ کھڑی تھی, کوئی خاص فرق نہیں تھا. ہمارا روپیہ ایکچولی اسٹرانگ رہا ان سے کئی سال, اور اس کے بعد نیچے. فرق کیا ہے اگر ہم 70 سالوں 76 سالوں میں دیکھیں کہ ایک کرٹیکل ڈفرینس ہے جو انڈیا میں اور ہمارے اندر ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بیسیکلی پولیٹیکل ول کا ڈفرینس ہے, یہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی کا ڈفرینس ہے, یہ پولیٹیکل پالیسیز کا ڈفرینس ہے. پاکستان کے اندر 4 اوورٹ مارشل لا لگے سیدھے. ایوب صاحب آئے, انہوں نے یحییٰ صاحب کو دے دیا, ضیاء صاحب آئے, مشرف صاحب آئے. پولیٹیشنز تو نہیں ہے, پالیٹکس تو گئی نا. وہ جو کیا شیخ افضل مروت صاحب جو لفظ استعمال کرتے ہیں, تو پالیٹکس تو اس کو تو رہی نہیں, پالیٹیشنز رہے نہیں. وہ تو پھر آپ نے نرسری کے اندر اگائے اپنی مرضی سے. یہ پالیٹیشین یہ ایک پارٹی بنائی, ایک پارٹی گرا دی, ایک پارٹی اٹھائی. اور کوورٹ مارشل آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ رہا. پاکستان میں پالیٹیشنز ور ناٹ کالنگ دا شاٹس. There were no continuity of policies, there is no political will, there is no implementation of political will and the political system, and there is no political economy. And that has resulted in our downfall. So that is the problem. ہم نے پالیٹکس کو اس ملک میں اس کے ساتھ ایک نیگیٹو کونوٹیشن وابستہ کر دی. اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ دیکھیے, پالیٹیشینس کے یا پالیٹکس کے فائدہ کے اسٹرانگ ہونے سے نقصان کس کو پہنچے گا, یہ سوال آپ کر لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. پالیٹکس کس چیز کا نام ہے؟ پالیٹکس عوام کی ول کا نام ہے. پالیٹکس کسی سیاستدان کا نام نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. پالیٹکس آپ کا, میرا, یہاں جو اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر جو چوکی دار آپ کا ہے, ہر بندے کا ایک ووٹ ہے. آپ کا بھی وہی ووٹ ہے, بلاول زرداری کا بھی وہی ووٹ ہے, مریم بی بی کا بھی وہی ووٹ ہے, اور عمران خان صاحب کا بھی وہی ووٹ ہے. اس ایک ووٹ, ہر ایک کا ایک ووٹ ہے, ٹھیک ہے. 1 person 1 vote. ڈیموکریسی از دا ورسٹ سسٹم ان دا ورلڈ ٹل وی ہیو اے سسٹم وچ از بیٹر دین دیٹ. وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں پتہ ہے کہ ڈیموکریسی عوام کی ول مینیفیسٹ ہوتی ہے, ایکسپریس ہوتی ہے تھرو دا پیپل دیٹ دے الیکٹ, ٹھیک ہو گیا.
اگر پالیٹکس جو ہے وہ اس ملک میں کنٹینیو کرے گی تو عوام کی ول ایکسپریس ہوگی. یہ عوام کی ول کے بیچ میں نہ کسی جبے والے کی گنجائش ہے, نہ کسی دستار والے کی گنجائش ہے, نہ کسی لاٹھی والے کی گنجائش ہے. یہ ول ہونی چاہیے آپ کی. مجھے پتہ ہونا چاہیے, مجھے آپ میں نے شایان کو بنا دیا جی, دے دیا میں نے, یار آپ جائیں ہمیں ریپرزینٹ کریں. شایان نے نہیں پریزنٹ کیا, 5 سال بعد شایان کو اتار دوں گا, میں کسی اور کو لے آؤں گا. ہو ہیز دیٹ پاور؟ دا پیپل آف پاکستان ہیو دیٹ پاور. کیا پاکستان کے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ پاور ہے؟ نہیں ہے نا. تو پاور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پاور جن کے پاس ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پولیٹکس کو وہ کے ساتھ یہی نیگیٹو کنوٹیشن وابستہ ہوتی رہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں اب ایگزیکٹ ڈیٹ آپ مجھے یاد کرائیں کہ پہلی دفعہ مارشل لا یا اس طرح کچھ فوج کی انٹروینشن کتنے سالوں بعد ہوئی تھی؟ بہت شروع میں ہی ہوگی. بہت شروع میں ہو گئی تھی, رائٹ. اچھا میں آپ کو یہاں روک دوں. میں پاکستان اسٹارٹیڈ ایز اے ڈکٹیٹوریل اسٹیٹ. یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی. جناح صاحب واز اے ڈکٹیٹر. جناح صاحب واز ناٹ این الیکٹڈ لیڈر. جناح صاحب کا کون سا حلقہ تھا, کہاں سے الیکٹ ہوئے تھے؟ جناح صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ تھے جو پولیٹیکل پارٹی ٹوٹ کے ایک سیکنڈ پولیٹیکل پارٹی بن گئی. جناح صاحب واٹ واز جناح صاحب's فرسٹ پوزیشن ان پاکستان؟ گورنر جنرل. ہاں, ناٹ پرائم منسٹر. بیکاز ہی سیڈ ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو بی پرائم منسٹر. نہیں, بیکاز جو ڈکٹیٹوریل سیٹ تھی وہ گورنر جنرل کی تھی. پاکستان بننے کے بعد پہلا کام, جناح صاحب 1 سال زندہ رہے جی, 1.5 سال. اس 1.5 سال میں آپ نے سندھ کی منتخب گورنمنٹ توڑی, آپ نے سرحد کی منتخب گورنمنٹ توڑی, آپ نے بھابڑا انسیڈنٹ کیا, آپ نے, میں اب گنوانا شروع کروں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں, اس میں سے کوئی جمہوری رویے نہیں ہے. آپ کی لیاقت علی خان صاحب اس کے بعد بنے. لیاقت علی خان صاحب کو مجھے بتائیں پورے مغربی پاکستان میں کون سا حلقہ انتخاب تھا؟ کہیں سے الیکٹ ہو سکتے ہیں لیاقت علی خان صاحب اگر الیکشن لڑتے کہیں سے؟ کون انہیں ووٹ دیتا؟ تو یہ نہیں کیا کیسے تھا؟ ود دا شیئر, مطلب دی سپورٹ آف دا برٹش اینڈ دا ول پاور آف ا فیو فیوڈل لارڈز. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دا کانسپریسی تھیریز رائٹ ناؤ. دیکھیے میرا بڑا سادہ سا ایک وہ فلاسفی ہے. میں کہتا ہوں یار امپیریکل ایویڈنس آپ کو خود بتا دیتی ہے کہ فائدہ کس کا ہوا ہے. پاکستان بننے مسلمان, عام مسلمان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, 6-7 ہزار مسلمان ادھر مرے ہیں فسادات میں. ایکچولی 7-7.5 ہزار کی فگر ہے ٹوٹل. اور وہ اس وجہ سے, اور وہ مرے جن وجوہات کی بنا پہ ہیں وہ ساری وجوہات 47 کی وجہ سے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ کے بیچ میں آپ کو ریلیشن, بیکاز 47 میں آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یار ہمیں ہندو تو پسند نہیں ہے اور ہم تو اس ملک سے الگ ہو کے کہیں رہیں گے. تو ویری جیسے ہی 14 اگست ہوا تو اس ملک کا ہر مسلمان اچھوت بن گیا. وہ نہ ہوتا اگر آپ نیا ملک نہ. آج کے دن جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں جیسے ایک نفرت ابھی شروع ہو رہی ہے. بلوچستان کے نیا انسیڈنٹ ہوا ہے. بلوچستان کل کو الگ ہو جائے گا نا, اگر فرض کر لیجیے, میں کہتا ہوں, تو یہی نفرت آپ کو بلوچ لوگوں کے خلاف پنجاب کے شہروں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی. دس ہیپنس, دس از اے ویری نیچرل ریئیکشن. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے ابھی میں اس کے اوپر اس بحث میں نہیں جا رہا, کیونکہ میرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بہت مختلف ہے آپ کے اس وقت پاپولر نیریٹو سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ نے کر دیا 47. اس خطے میں 1 لاکھ مسلمان مرا ہے فسادات میں, دنگوں میں, دہشت گردی کے واقعات میں, 7.5 ہزار کے مقابلے میں. تو عام مسلمان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. مرا بھی ہے, یہ بھی ہوا ہے. آج 89% مسلمان جو ہے اس ملک سے بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کچھ اس کا تو نہیں کیا. بھلا کس کا ہوا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مطلب کیا آپ اور میں آرام سے نکال سکتے ہیں کہ اس ملک کے بننے کے بعد سے 47 سے لے کے 2024 تک ایکچوئل بینیفیشریز کون ہیں؟ کن لوگوں کی دنیا بھر میں پراپرٹیز بنی ہیں؟ کون سے لوگ اپنا ٹینیور کر کے فورن ملک سے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کن لوگوں کی کارپوریٹ انٹرپرائز بن گئی ہے؟ کن لوگوں کی انڈسٹری بن گئی ہے؟ کون سے لوگ آج, وہ ایک بڑا مشہور بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو پتہ ہو نا کہ آپ ملک میں کون بینیفیشری ہے, تو جس پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے نا وہ بینیفیشری. تو دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو بڑا آسان ہے سمجھنا کہ کچھ طبقات کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. میں تو بڑے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ جو ہے نا اس کو نکال کے ذرا ڈائسیکٹ کر لیں کبھی کہ کون لوگ تھے, کیوں بنا تھا, کیا بنا تھا. علامہ اقبال کو ہم نے مصور پاکستان, علامہ اقبال بیچارہ نے تو اصولی طور پہ تو انہوں نے تو کبھی پاکستان کا نظریہ پیش ہی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, ای تھامسن والا لیٹر سب کے سامنے کہا جی میں آئی کنسیڈر کارڈنل سن.
تو وہ خیر وہ اپنی جگہ. جناح صاحب نے کیوں بنایا, جناح صاحب کے ساتھ کون تھا, بننے سے فائدہ کیا تھا, کیا برٹشرز جاتے ہوئے چاہتے تھے کہ اس خطے میں ایک پاور نہ رہے, تقسیم ہو جائے, ڈیوائڈ اینڈ رول بعد میں بھی رہے, ہم اسرائیل میں بھی فلسطین اسرائیل بھی کھڑا کر دیں, ادھر پاکستان انڈیا بھی کھڑا کر دیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہ کانسپریسی تھیریز ہیں, اس میں سے کچھ پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور بہت لمبی ڈسکشن ہوگی. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ ثابت کرنا, یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ 47 میں اگر یہ خطہ تقسیم نہ ہوتا تو کیا آج ہم بیٹر آف ہوتے یا ورسٹ آف ہوتے. تو یہ کوئی اتنا مشکل انالیسس نہیں ہے, اگر آپ جس باتیت سے ہٹ کے سوچ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج کے دن جو اس ملک میں ہو رہا ہے, ہو گیا نا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ فار ون ریزن اور دی ادر, نہ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے نہ میں پیدا ہوا تھا, تو ہم نے تو کیا نہیں ہے, ہمارا تو قصور نہیں ہے, ہم اس کو گھما بھی نہیں سکتے واپس, یہ تو ہو گیا, اٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ. اور اتنی نفرت ہم نے کھڑی کر دی ہے کہ ہم اب اس کو شاید اس کو ریورس کرتے کرتے ہمیں 70 سال اور لگ جائیں گے, تو چھوڑ دیجیے اس کو, ٹھیک ہے, الگ ہو گئے, وہ حقیقت ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ واپس جا کے انڈیا میں مل جائیں یا انڈیا بنگلہ دیش کو اپنا حصہ بنا لیں, یہ کر لیں, ٹھیک ہے, وہ جو کچھ ہے. آج کے دن اس ملک میں بینیفیشری کون ہے, آج کے دن کون فائدہ اٹھا رہا ہے, آج کے دن کس کا نقصان ہو رہا ہے, یہ انالیسس تو کم از کم کر لیجیے. پالیٹکس کو گالی دینے سے یا پولیٹیشنس کو برا بنانے سے یا پولیٹیشنس کے ساتھ ایک نیگیٹو کنوٹیشن وابستہ کرنے سے کیا عوام کی ول مجروح ہوئی ہے یا عوام کو فائدہ ہوا ہے؟ ایک سوال اگر آپ سے پوچھوں, ازیومنگ کے جو پاورز دیٹ بی ہیں, ڈیپ اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں, ان کو پاکستان سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا ایٹ لیسٹ, تو وہ ایک گولڈن گوس کی طرح ایک چیز ان کو مل گئی ہے جس سے وہ اپنا فائدہ اٹھا کے باہر پراپرٹیاں بنائیں ہیں, جو بھی وہ کریں, اپنی نیٹ ورتھ انکریز کریں. اچھا, اب پاکستان کی آپ نے خود کا بیکاریوں والی حالات ہوئے ہوئے ہیں. میں نے نہیں کہا بھائی, مطلب اس وٹ the press and the media is saying it's what's true probably, ٹھیک ہے, unfortunately فیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ہم ہیں, میرے پاس ایک ایسیٹ ہے, ٹھیک ہے, جنگیں اسی چیز پہ ہوتی تھیں نا کہ میں نے اپنا گھر پروٹیکٹ کرنا, اپنی لینڈ پروٹیکٹ کرنی ہے, جا کے ہم لڑ رہے ہیں. مطلب میں بات کر رہا ہوں فرام کیو مین ٹائم سے آج تک. آپ اپنی زمین کے لیے جان دینے کے لیے اس لیے تیار ہوتے تھے کیونکہ اس کی ویلیو تھی, ورنہ مطلب کہ کوئی خاص فرق نہ پڑتا نا. اسی طریقے سے جن ڈیپ اسٹیٹ نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا 70 سال, وہ اس کو اس طرح مرنے کیسے دے سکتے ہیں یا مرنے دیں گے؟ اچھا, یہ سوال جو ہے نا, اس کا جواب مجھے بہت اسٹریٹجیکلی دینا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے میں نے یہاں سے گھر بھی جانا ہے, تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رات گھر نہ پہنچوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو فائدہ اٹھانے والی کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں ہے جو پرپیچوٹی میں ایک کنٹینیوٹی میں کام کر رہی ہو. اگر تو فائدہ یہ جب ہوتا ہے نا, جب پرپیچوٹی میں وہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہوتی ہے یا بینیفیشری کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں. پولیٹیشنس کے لیے مسئلہ ہے کہ ان کا حلقہ تو زمین وہیں رہے گی, ان کے لوگ وہیں رہیں گے. وہ ایک دفعہ اگر ان کے لیے ٹھیک نہیں کریں گے تو نکالے جائیں گے, اگلی دفعہ انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا. سو دے ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو کیپ پیپل ہیپی, ٹو شو سم پروگریس, یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے زندہ وہیں رہنا ہے, انہوں نے مرنا وہیں ہے. دیٹس دا پرابلم. تو اس وجہ سے پولیٹیشین بہت امپورٹنٹ ہے, جسے آپ نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, جسے آپ نے گالی دی ہوئی, جس کو آپ بناتے ہیں, اتارتے ہیں, کنگس پارٹی بناتے ہیں ادھر سے ادھر سے. جو بینیفیشری ہوتے ہیں نا اس ملک کے, میں آپ کو چلیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے سمجھانے کو. پاکستان میں نا, جب یہ آپ نے ابھی پرائیویٹائزیشن کی بات کی تھی, پاکستان میں بینکس جو تھے نیشنلائز ہوئے, بعد میں پرائیویٹائز ہو گئے. 5 بڑے بینک تھے. اچھا, جس دور میں نیشنلائز تھے نا بینک, تو انہوں نے فون آتا تھا اوپر سے کہ یار فلاں شایان صاحب آئیں گے تو ان کو آپ 10 کروڑ کا لون دے دیں, فیزیبلٹی اسٹڈی ہے بس لے لیں. لٹرلی مطلب یہ اس طرح ہوتا رہا, ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے شایان صاحب کے پاس کچھ تھا ہی نہیں پیچھے, 10 کروڑ کا لون لے کے وہ جناب امریکہ گھومنے چلے گئے, یہ کر لیا, ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا دی, اس کی 1 کروڑ شاید ویلیو تھی. 1 سال 1.5 سال انٹرسٹ دیا, 1.5 سال نے کہا جی بھاڑ میں جاؤ, انٹرسٹ نہیں ہے, یہ فیکٹری فور کلوز کر لو. فیکٹری آپ فور کلوز کرنے کے تو پتہ لگا کہ اس کی ویلیو تو کروڑ روپیہ ہے, لون ہے 10 کروڑ کا. اچھا, اس کو پھر بینکس نے کیا کیا, ایسے بے شمار کیسز تھے, سیک یونٹس انہیں ہم کہتے ہیں, اس دور میں سیک یونٹس سامنے آنے شروع ہوئے. ان سیک یونٹس کے لیے پھر بینکس نے کہا کہ یار اس سیک یونٹ کہنا تو بڑی بری بات ہوتی, کوئی اور اچھا سا نام سوچے. انہوں نے سوچا اس کا نام انہوں نے رکھا تھا اسپیشل ایسٹ. تو اس کا نام تھا, بینکس میں ایک ڈویژن تھا جو ابھی بھی شاید ہوگا, اسپیشل ایسٹ مینجمنٹ گروپ, SAMG اسے کہتے تھے. یہ SAMG ساری ان کے جو ایسے سارے ایسٹ تھے نا وہ پورٹ فولیو میں وہاں ڈال دیتا تھا کہ یہ ہمارے اس وقت بیڈ ڈیٹس. اچھا, اب ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ ریکور نہیں ہو سکتے. مطلب یار 10 کروڑ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے, اس کے اوپر انٹرسٹ 10 کروڑ ہو گیا ہے, جو اس کے اگینسٹ پراپرٹی پلیج ہوئی ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہے.
بندہ کہتا ہے لے جاؤ جی، میں تو یہی پلیج کیا تھا، تم نے اس کے اگینسٹ دیا تھا، اب اس کی ویلیو گر گئی تو میں کیا کروں. 1 کروڑ بھی ویلیو نہیں رہتی. آپ کو پتا ہے انڈسٹریل لینڈ کی ویلیو ایسی نہیں ہوتی، مشینری وغیرہ ڈیپریشیٹ ہو گئی ہوتی ہے، تو کچھ بھی نہیں ملنا آپ کو. تو آپ کا راستہ کیا ہے؟ آپ اسے اپنی بکس میں، اگر آپ فائنانس سے آپ کو دلچسپی ہے تھوڑی سی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیڈ ڈیٹس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں. جب رائٹ آف کرتے ہیں تو ایک بڑا سا ایکسپینس دکھاتے ہیں، فیٹ سا ظاہر ہے ایکسپینس ہے نا اس سال کا نقصان. ہمارے جو بینکوں کے پریزیڈنٹ تھے نا، جب یہ نیشنلائز بینک تھے، تو انہیں 3 سال کا ٹینیور ہوتا تھا ان کو 3 سال کے لیے، جو بھی جب تک یہ نیشنلائز رہے 3 سال کے لیے گورنمنٹ سے کوئی بندہ لگاتا تھا کہ تم 3 سال، یہ نیشنل بینک کا لگتا ہے یہ اسٹیٹ میں، اس وقت نیشنل بینک کا، لائٹ بینک، UBL سب کے 3 سال کے لیے آتے تھے. اب جب پریزیڈنٹ صاحب آتے تو ایک ایسے پیسے ہیں جو کہ سر جی یہ 500 کروڑ کا پورٹ فولیو ہے، اس کو رائٹ آف کرنا. اوکے پاگل ہو، میرے دور میں کیوں رائٹ آف کرو گے؟ میں رائٹ آف کروں گا تو میرے پچھلے پریزیڈنٹ نے دکھایا ہوا ہے 600 کروڑ کا پروفٹ، میرا تو اس سال 50 کروڑ کا نقصان دکھا دوں گا، میں کیوں دکھاؤں؟ پڑا رہے تو اس کو رائٹ آف نہیں کرنا. تو وہ برسوں کیری کرتے رہے، رائٹ آف کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ اس 3 سال کے ٹینیور میں نقصان نہیں دکھانا. تو جو پریزیڈنٹ ہے نا، جو اس وقت بینک کو مینیج کر رہا ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ کی نہیں. اس کا بینیفٹ اسپین اور اس کا جو فائدہ اٹھانے کا جو، یا اس کے لیے جو گولڈن گوز ہے، جتنا عرصہ اس نے اس سے تنخواہ لینی ہے اسے، وہ 3 سال کا ٹینیور ہے. پاکستان میں بھی جو لوگ ایونچوئل بینیفیشریز ہیں ان کا 3 سال کا ہی ٹینیور ہوتا ہے. تو 3 یا 5 سال سے زیادہ کی سے آگے وہ سوچتے نہیں ہیں. 3-5 سال میں جو بن جائے گا سو بن جائے گا. 3-5 سال ہر وقت نکل آتے ہیں اس کے اندر سے ایک بینیفیشری. دوسرا بینیفیشری یہ ہے جس کو بیسیکلی اکانومی کی کوئی سینس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بینیفیشری وہ ہے جو کہتے ہیں جی اور قرضے ہم نہیں دیتے، وہ کہیں گے قرضے آئے تو کہیں گے آیا جی غوری. یہ وہ بینیفیشری، ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں پتہ. اس کو کیوس میں مزہ آتا ہے، بیکاز اس کیوس سے اس کی پاور نکلتی ہے. یو نو ہی از ناٹ ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ دی اکانومی اور دا GDP. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی کیا چیزیں. اس کو کیوس چاہیے، اس کو اپنی فالوئنگ چاہیے، اور اس فالوئنگ سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے. اور کوئی آپ سے پوچھے کیا کریں گے، غوری مار دیں گے. اور یہ تو آپ کے مطلب بڑے بڑے جو گیٹ نمبر 4 کے بڑے بڑے جو وہ تھے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی ہم نے ایٹم جو ہے وہ شب رات پہ چلانے کے لیے تو نہیں بنایا ہوا. یہ سوچ کا آپ کا معیار ہے. کیا اس کے بعد اب میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. تو یو نو دس از دا پرابلم. گولڈن گوز ہو سکتا ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ میں نے ان پرپیچوٹی یہاں رہنا ہے، میں نے ان پرپیچوٹی یہاں کام کرنا ہے. میں اگر یہ 3-4 سال برا کام کروں گا تو اس کا نقصان میری آگے آنے والی نسلیں بھی اٹھائیں گی اور میں بھی اٹھاؤں گا. اگر میں نے 3 سال بعد یہاں سے اٹھ کے فرانس چلے جانا ہے، بیلجیم چلے جانا ہے، UAE چلے جانا ہے، آسٹریلیا چلے جانا ہے، سعودی عرب جانا ہے، میری بلا سے وائی شوڈ آئی بی کنسرن؟ آپ کنسرن ہوں گے کیونکہ آپ نے یہاں بزنس سیٹ اپ کیا ہے. بزنس جو ہوتا ہے وہ گوئنگ کنسرن ہوتا ہے. آپ کی گوئنگ کنسرن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، میں چلاؤں، میرے بچے چلائیں، آگے چلتا ہے. تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے. آپ 3 سال کے اندر بزنس کو سمیٹ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن آپ ایک ملازم رکھتے ہیں جس کا ٹینیور، جس کو 3 سال کا آپ کانٹریکٹ آفر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں 3 سال بعد تو نے چلے جانا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی میں 3 سال کے اندر فراڈ کر کے بھاگ جائے. یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پالیسی نہیں بنا سکتے، اور جو ملازم ہیں ان کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایک لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ چلائیں گے؟ اس میں کیا ہماری بھی غلطی ہے 70 سال میں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، اور میں I'll try to go to a positive, even before I go to a positive, let me just ask you a question کہ آپ کو یہ پتہ ہے، اور آپ کی جنریشن کو یہ پتہ ہے، شاید آپ سے پہلی جنریشن کو بھی پتہ ہے، میری جنریشن کو بھی پتہ ہے، شاید میرے سے اگلی جنریشن کو بھی یہ پتہ ہو، لیکن ہم نے کبھی ریولٹ نہیں کیا، ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی کچھ کہا نہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ایک لیک آف اویئرنیس ہے. آپ نے خود کہا یار اب تو وہ کھلم ڈلا جو کرتے ہیں تو کیوں نہیں. اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ ہم نے کبھی ریولٹ نہیں کیا یا ہم نے بھی نہیں کیا. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بہت سے خطوں میں شدید انریسٹ ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں باقاعدہ. یہ لڑائی کیا ہے؟ یہ ریولٹ کی ایک شکل ہے نا. آپ کھڑے ہیں، آپ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ آواز اٹھانے کے اوپر مارے جا رہے ہیں، آپ بند ہو رہے ہیں، آپ ہو رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یس ایک ملک گیر سطح پہ، مطلب آپ دیکھیے جب ضیاء صاحب کا ماشاء اللہ لگا تھا تو آپ نے کتنے ہزاروں لوگوں کو جو ہے جیل میں پھینکا، آپ نے کتنے لوگوں کو کوڑے لگوائے، آپ نے کتنے لوگوں کو غائب کیا،
آپ نے جب کراچی میں پارٹیز بنائیں اپنی مرضی کی تو کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوا, کتنے لوگ نہیں مرے, کیسے کیا کیا نہیں ہوا. لوگوں کو آپ نے اتنا, میں وہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ پولیٹیشین کو آپ نے سروائیو نہیں کرنے دیا یا پولیٹیشین کو آپ نے اپنی جگہ نہیں بنانے دی, تو پولیٹیشین, یہ عوام پولیٹیشین کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے. آپ جب ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے نا ریولٹ میں, تو ریولٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ انقلاب والی بات کریں, میں انقلاب کے کوئی خاص حق میں نہیں ہوں, میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتاؤں کہ انقلاب کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہم نے عرب اسپرنگ دیکھ لی نا, اس کے بعد کیا ہو گیا, کچھ ہوا؟ ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے. ہم نے انقلاب ایران اس خطے میں دیکھ لیا, ایران کا بیڑا غرق ہوا, اس کے بعد کہ نہیں ہوا. وہ بھول جائیں, وہ تاریخ میں کچھ انقلاب ٹھیک ہو جاتے ہیں, کام آ جاتے ہیں, بٹ انقلاب میٹر نہیں کرتا. 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. پہلی چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں جہاں اس طرح کی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں نا, ایک تو یہ غلط ہے سمجھنا کہ وہ اوور نائٹ آئی ہیں. وہ ریولوشن اوور نائٹ نہیں ہوتا, وہ بہت عرصہ لیتا ہے کک کر کے وہاں تک پہنچنے میں. اس کی پیچھے کوئی فلسفی ہوتی ہے, کہیں کوئی والٹیئر ہوتا ہے, کہیں کوئی علی شریعتی ہوتا ہے. آپ کے یہاں وہ فکر جو ہے علی شریعتی والی فکر یا والٹیئر والی فکر موجود نہیں ہے, وہ فلسفہ موجود نہیں ہے. لوگوں کو آپ نے آنے دی. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے بیسیکلی مذہب کے نام پہ اور ایک آدھے اور نظریے کے نام پہ آپ نے اس ملک کو کی جو سوچنے سمجھنے والی صلاحیت ہے نا, ان کو جان کے مفلوج کیے رکھا ہے. آپ نے اسے کہیں پنپنے نہیں دیا. اچھا یہ نہیں کہ نہیں پنپی, اچھا جہاں پنپی ہے وہ آپ نے اس وقت اسے غدار ڈکلیئر کر دیا. مطلب اس ملک میں جب میں بڑا ہو رہا تھا جی ایم سید غدار تھا, اس ملک میں باچا خان غدار تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, شاید آپ کی جنریشن کے لیے آج ہمیں پتہ ہے کہ وہ غدار نہیں تھے. آج آپ کی جنریشن کو جو غدار کہہ کے بیچے جا رہے ہیں, 10 سال بعد 15 سال بعد آپ کو ہی پتہ لگ جائے گا کہ وہ غدار نہیں تھے. شاید یہ وہ لوگ تھے جو اپنے وقت پہ حقوق کی بات کر رہے تھے. کوئی رول آف تھم نہیں ہے کہ عوام کب کھڑے ہوں گے, عوام کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, عوام کو فلسفہ کہاں سے ملے گا, اس فلسفے کی طرف ڈیولپمنٹ کے. اس خطے میں وہ ایک تو فلسفہ مجھے نظر نہیں آ رہا, جو فلسفی جو ہوتی ہے جو انقلاب کو, اگین میں انقلاب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, بٹ ایک بڑی تبدیلی کو مہمیز کرتی ہے, ایک وہ ہمیں نظر نہیں آتی. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہمارا جو طبقہ بینیفیشری ہے وہ بہت, اس نے دے ہیو پلیڈ ویری اسمارٹلی ایکچولی. مطلب انہوں نے پولیٹیشینس کو کھٹے لائن بھی لگا دیا اور انہوں نے اپنی اسکن بھی بچا لی ہے. وہ بھی سیف ہے, یہ بھی سیف ہے. آدھا ملک ان کے گن گاتا ہے, آدھا ملک ان کے خلاف ہوتا ہے. سو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایران کے شاہ کے جب خلاف ہوئے تھے تو پورا ملک خلاف ہو گیا تھا, اس کو جگہ نہیں ملی تھی کہیں جانے کی. ٹھیک ہے, جب روس کے زار کے خلاف ہوئے تھے تو سب خلاف ہو گئے تھے, بہت چھوٹا سا طبقہ ان کا رہ گیا تھا. ہمارا یہاں جو ہے وہ عوام جو ہے نا, جب وہ مکمل طور پہ ٹرن دا ٹائیڈ والی کہانی جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ایک طرف بننی شروع ہوتی ہے کہانی تو آپ بڑے مزے میں ایک نیریٹو ایک دن نکالتے ہیں یا کسی ایک چیز کو کیچ کرتے ہیں, اور وہ اگلے دن جو نیریٹو بن رہا ہوتا ہے یا جو موومنٹ بن رہی ہوتی ہے وہ اگلے دن کریش کر جاتی ہے. لوگ خود ہی کریش کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی. یہ ایک تو لوگ اسمارٹ ہیں اور دوسرے ہم بے وقوف ہیں. تو دونوں چیزیں ملا کے جو ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی تبدیلی, دیکھو ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے. ایران کا خطہ ہو گیا یا جو روس کا خطہ ہو گیا, یہ نامیاتی ملک تھے, آرگینک ملک تھے. مطلب ان کی اپنی ایک ہسٹری تھی, ان کا ایک رچ کلچر تھا, ان کو پتہ تھا انہوں نے کہاں جانا ہے, روٹس کیا ہے ہماری. یہ جو خطہ جو بنایا ہے نا ہم نے, پاکستان جو ہم نے ملک بنایا ہے, یہ کوئی نامیاتی ملک نہیں ہے. جس طرح اسلام آباد کوئی نامیاتی شہر نہیں ہے. یہ بس ایوب خان صاحب کے دماغ میں ایک دم بریو ویو آئی تو انہوں نے اسلام آباد بنا دیا. اسلام آباد کون سی مارکیٹ کو سرو کرتا ہے؟ اسلام آباد کون سے دریائے کنارے آباد ہے؟ اسلام آباد کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب واز دیر اینی نیڈ نہیں تھی. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پاکستان کی ہسٹری کا ون آف دا بگیسٹ کر لیا آپ نے, بیکاز ایوب خان صاحب کو ایک چاہیے تھا. اب ہری پور کے قریب ایک انہیں جگہ پسند آ گئی تھی, انہوں نے کہا اس کو بس بنا دیں. تو یہ اسلام آباد ایک غیر نامیاتی شہر ہے, نان پروڈکٹیو سٹی ان افیکٹولی. اسلام آباد میں کون سی انڈسٹری ہے؟ اسلام آباد میں کون سی مارکیٹ ہے؟ اسلام آباد کی کون سی پروڈیوس ہے؟ مطلب یو نیڈ ٹو ٹیل می اے ریزن فار اے سٹی ٹو ایمرج نا. شہر دریا کے کنارے آباد ہوتے ہیں, شہر سمندر کے کنارے آباد ہوتے ہیں, شہر کسی زراعت کے ہب کے کنارے آباد ہوتے ہیں, شہر کسی کان کے کنارے آباد ہوتے ہیں, شہر کسی انڈسٹری کو فلرش کرتے ہوئے آباد ہوتے ہیں. ہر شہر کی وجہ ہوتی ہے, اور جن میں یہ وجوہات نہیں ہوتی وہ پھر ہڑپا بن جاتے ہیں, موجو دڑو بن جاتے ہیں. وہ وقت کے ساتھ ساتھ دریا رخ بدلتا ہے, شہر ختم ہو جاتا ہے. ادھر کیا ہے یار, مطلب پنڈی تھا نا یہاں پہ موجود تھا, پنڈی کی ہسٹری ہے. سو پاکستان کے اندر نا وہ ہندوستان جو ہے یا یہ خطہ جو ہے جسے ہم
سندھو تہذیب کا یا کا وہ بیسیکلی گڑھ سمجھتے ہیں. اس کی ایک ہسٹری ہے, اس کا ایک کلچر ہے اور بہت رچ کلچر ہے اور 5000 سال پرانا کلچر ہے. ہم نے اس کلچر سے اپنے آپ کو جب 47 میں کاٹ کے الگ کر دیا نا کہ ہم تو کسی اور ہی کلچر کے نمائندہ ہیں. اور اس کے بارے میں اقبال کے بڑے سخت الفاظ ہیں. مطلب 1930 کا جو آپ کا ہم خطبہ الہ آباد جس کو کہتے ہیں, اس میں اقبال نے کہا ہے کہ اس خطے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عرب امپیریلزم ہے. ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے عرب سے, لیکن ہم عرب امپیریلزم کے شکار ہیں, آج بھی ہیں شکار. آج بھی ہمیں جو ہے نا, ہم نے اس ملک میں سید ہونا جو ہے فخر کی بات ہے کہ جی آپ قریشی ہیں, آپ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یار. ہم آج بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ریلیٹ کرتے ہیں یا اپنی کلچر کو ریلیٹ کرتے ہیں یا اپنی چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں, وہ اس سے کرتے ہیں, اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور جو اصل روٹ ہے اس سے ہم الگ ہوئے ہیں. جب تک آپ اپنی اصل روٹ سے, اصل کلچر سے جڑیں گے نہیں تو وہ اسٹرینتھ آپ کو نہیں ملے گی. درخت کو اسٹرینتھ کہاں سے ملتی ہے؟ جڑوں سے ملتی ہے. جڑیں تو آپ کی اس مٹی میں ہیں. آپ نے اس مٹی کو یا اس مٹی کے پورے کلچر کو آپ نے ایک جھٹکے میں کہا یہ جہنم میں جائے, یہ کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہماری ثقافت نہیں ہے. تو جب آپ نے یہ کر دیا ہے تو پھر وہ جو آرگینک موومنٹس ہیں نا وہ کہاں سے چلیں گی؟ ان کو نشو و نما کہاں سے ملے گی؟ وہ کس مٹی میں ان کی جڑیں آپ ڈالیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پولیٹیکل ول اگر ہمارا اسٹرانگ اس لیے نہیں ہے کہ ایز یو سیڈ دی ایگزسٹنس آف پاکستان میں جب آپ نے کاٹا اپنے آپ کو کلچر سے تو بہت سارے ایشوز آتے ہیں. تو وہ جو سوال یا جو ڈریم ہر پاکستانی کی ایک آلموسٹ مسایا لائک ایک فگر آئے گا اور وہ پاکستان کو اکیلا بدل دے گا, اس کو بھی جس طرح آپ نے کہا نا ایک مٹی چاہیے جس میں وہ سورٹ آف تبدیلی لائے یا جو بھی کرے. سوال یہ ہے میرا کہ آپ نے بات کی نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ آپشن وی ہیو بیکاز دیر از نو بیٹر آپشن. یس آف کورس. ہمارے کیس میں کیونکہ جو اپنے سارے پوائنٹس پولیٹیکل ول کی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, سسٹم کی پیسمزم ہونے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں. could you not argue کہ why democracy, مطلب why not move towards something new or something different or be my guest any given day, کل کر لو کیا, give me an alternate نا. میں بھی یہی سوال پوچھنے ہو رہا تھا. I don't have an alternate نا. as long as I don't have an alternate, democracy is the best system. As long as I don't have an alternate to water, water is the best drink in the world. مثال کے طور پہ the Arab countries seem to do well under a sort of kingship or monarchy of sorts. اسی طریقے سے dictatorships can also thrive of some kind, right? No, not for the long term. دیکھو یہ ہیومن نا, مجھے 2-3 چیزیں نا بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں. ایسے یہ نا ہماری ایک سائیکی ہے, ہماری سائیکی. آپ نے ڈسٹوپین موویز کبھی دیکھی ہوں گی نا, جو ڈیون ابھی آئی ہے. بالکل بالکل. اچھا اس میں نا ہر ایک میں میری سمجھ سے جو بات فرینک ہربرٹ سے بھی اب تو خیر پوچھ نہیں سکتا میں, بٹ پوچھنا چاہیے کہ یار یہ جو تم بناتے ہو 5000 سال ان دا فیوچر, 2000 سال ان دا فیوچر, ادھر سارے کنگ کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب ہیومنز ہیو ریئلائزڈ ناؤ کہ مونارکی از ناٹ دا سسٹم. یہ ایک سسٹم اس وقت تھا جب ہیومنس نے سوچنا نہیں سیکھا تھا, جب انہیں اپنے حقوق کی پہچان نہیں تھی. جب انہیں حقوق کی پہچان ہو گئی تو ڈیموکریسی ایمرجڈ. ٹھیک ہے. اچھا اب ڈیموکریسی کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک زمانے میں پتہ نہیں کس نے کہا تھا, اس نے کہا تھا آخر میں نا صرف 5 بادشاہ رہ جائیں گے, 4 تاش کے اور 1 برطانیہ کا. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے برطانیہ کے بادشاہ کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے نا, از اے شو پیس. بالکل. ویل اسپینڈ اے لاٹ آف منی. اور برطانیہ میں بڑی اب کہ یار ان پہ پیسے بھی خرچ کرنا بند کر دیں. بٹ یہی برطانیہ کا بادشاہ تھا جب 300 سال پہلے چلے تھے, 400 سال پہلے, تو یہ اپنے دن میں 10 بندوں کے گردنیں کاٹ دیتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. دس ہیپنس. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسی خطے کے اندر, ایران بھی ترقی کر رہا تھا شاہ کے نیچے, بٹ ون ڈے یو ڈیسائڈ کہ نہیں. لیکن آپ نے مسئلہ ہے کہ آپ نے شاہ کو ریپلیس کیا تو آپ نے ولایت فقیہ سے کر دیا, تو اس لیے کچھ نہیں ہوا. رشیا زار کے نیچے شاید اتنا برا نہیں تھا, بٹ زار جب ختم ہوا تو ایک نئی امریکہ جو ہے وہ بیسیکلی تاج برطانیہ کے نیچے تھا نا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ورلڈ موومنٹس ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیموکریسی کی طرف جا رہی ہیں. جو نہیں بھی جا رہی انہیں بھی جانا پڑے گا. MBS کو سعودی عربیہ کے اندر جو ایک بہت ڈکٹیٹوریل اور بہت وہابی جو وہ تھا, اس کو آ کے اسے اب چینج کرنا پڑا, بیکاز وہ نہیں کرتا تو سعودیہ شاید کہیں پیچھے رہ جاتا. جو UAE وغیرہ کی ایگزامپل ہیں نا, بہت چھوٹی ایگزامپلس ہیں, بیکاز یہ بہت چھوٹے ملک ہیں, یہ بہت چھوٹا فوکس ہے. اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شیخ بیٹھے ہیں جو بھی اس وقت میں نام بھول گیا, جو اس وقت UAE کے حکمران ہیں, ان کی ویژن ہے, ہو سکتا ہے بڑی اچھی ویژن ہو. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے بیٹے کی وہی ویژن ہوگی یا ان کے پوتے کی وہی ویژن ہوگی؟ ایک مووی تھی سیریانا, اگر آپ نے پتہ نہیں دیکھی تو سیریانا میں اس کا ڈائلاگ تھا, شاید میٹ ڈیمن کا ڈائلاگ تھا.
اس نے یا اس بندے کا ڈائلاگ تھا, مجھے بھول گیا جس کا بھی ڈائلاگ تھا, تو کلونی بھی تھا میرا خیال اس کا ڈائلاگ. اس نے کہا کہ مائی اینسسٹرز ور یا یور اینسسٹرز ور رائڈنگ اے کیمل and now you are riding a Mercedes and your kids will again be riding a camel, جو تم کر رہے ہو اور جس طرح تم جس طرف جا رہے ہو. تو یہ جو اصل ایشو ہے نا, دیکھیے یہ قوموں کی تاریخ میں نا 10 سال 20 سال 50 سال ایکچولی میٹر نہیں کرتے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ یار اموی آئے اور عباسی آئے, تو ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ یار فلاں آیا یا فاطمی آئے, تو 150 200 سال 400 سال ایک صفحے میں ہم گزار دیتے ہیں. ہم تاریخ ہم ٹائم کو نا کمپریہینڈ نہیں کر پاتے. مطلب آپ دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہوئے ہیں. 70 سال کوئی بڑا ٹائم نہیں ہے ایز سچ, اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں. لیکن اب کی جو ایج ہے نا, اس این انفارمیشن ایج, پچھلے 50 سال کا انفارمیشن انفلکس از مور دین دا انفارمیشن انفلکس آف دا لاسٹ 5000 years. سو یو نو دس ایرا از ناٹ کمپیریبل. سو ڈیموکریسی از دا اونلی سولوشن. اس میں وجہ کیا ہے؟ اگین بیکاز دا ول آف دا پیپل میٹرز. آپ کی رائے میری رائے سے زیادہ اہم کیوں ہوگی؟ مجھے اپنی رائے رکھنے کا حق ہے نا, آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے, ہمیں اپنا نمائندہ چننے کا حق ہے نا. شایان کو یہ حق زیادہ کیوں ہے اور مجھے یہ حق کم کیوں؟ میں اس سے کم ہیومن بینگ نہیں ہوں. وہ آرویل والا وغیرہ نا کہ یو نو ناٹ آل, ہم نے اس کو کر لیا کہ ناٹ آل ہیومنز بٹ سم آر مور ایکول دین دی ادرس. تو آف کورس اٹ ہیپنس سم آر مور ایکول دین دی ادرس. بٹ آپ دیکھیے کہ اس وقت گلوبل فنومینا کیا ہے. یورپ نے 100 سال کی جنگیں لڑی, پورا یورپ اب ڈیموکریٹائز ہے نا. اسی ڈیموکریسی کے اندر وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا یورپ میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی کئی ملکوں کے اندر, ناروے میں بھی بادشاہ بیٹھا ہے, بیلجیم میں بھی بادشاہ بیٹھا ہے, بٹ وہ شو پیس ہے. بالکل, بیکاز وہ ان کی ایک ہیریٹیج ہے, اس کو لے کے ذرا دکھا دیتے ہیں. بادشاہ کبھی کوئی آ جاتا ہے, ایسی تصویریں اچھی بن جاتی ہیں, ٹوریزم بھی ہو جاتا ہے, محل شہل دیکھ لیا فلاں فلاں. کچھ نے بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا, بٹ کچھ نے ابھی بھی رکھے, بٹ شو پیس کے طور پہ رکھے. بٹ دے نو کہ ڈیموکریسی. آپ دیکھ لیجیے اس ملک کے, آپ ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ بنا لیجیے. آپ اس ملک میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انڈیکس کی ایک لسٹ بنا لیجیے. آپ اس ملک میں ایک ہیپینس انڈیکس تھا, اس کی لسٹ بنا لیجیے. آپ گن لیجیے کہ پہلے 50 ملکوں میں سے کتنے ملک جو ہیں ان میں مونارکی ہے یا ڈکٹیٹرز ہیں اور کتنوں میں ڈیموکریسی ہے. بڑا آسان ہو جائے گا. یہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہوتی ہیں, کہیں کہیں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ چائنا جو ہے, بٹ چائنا آپ کو پتا ہے جو اسٹرانگ کمیونزم تھا, اس نے چائنا نے بہت پہلے اسے طلاق دے دی. چائنا نے بہت لبرلائز کیا اکانومی کو. چائنا از اے سوشلسٹ, از مور آف اے سوشلسٹ, از ناؤ موونگ ٹورڈز اے سوشلسٹ ڈیموکریسی ایکچولی. بٹ یس چائنا از ون ایگزامپل. بٹ اگین اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ چائنا کا کلچر کیا ہے, چائنا کے لوگ کس طرح ہیں, چائنا کی ہسٹری کیا ہے, یہ ایمرج کہاں سے ہوا, کیا یہ واقعی ماؤ زے تونگ کی وجہ سے ہم یہاں پہ یا ڈنگ شیاؤپنگ کی وجہ سے یہاں پہ. ایکچولی آپ کو سمجھنا دونوں کی پالیسیز میں بہت فرق, کیا فرق ہے. یا چوئن لائی بیچ میں اگر آتا ہے تو اس نے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کہاں جا کے کیا ہوا. سنگاپور جب علیحدہ ہوتا ہے ملیشیا سے, ملیشیا سے اتنا چھوٹا سا گاؤں ایک ہوتا ہے, وہ کیسے دنیا کی اس وقت سب سے پر کیپیٹا کے حساب سے سب سے اسٹرانگیسٹ اکانومی, ون آف دی موسٹ اسٹرانگیسٹ اکانومی, شاید لکسمبرگ کے بعد سنگاپور ہے, کیسے بن جاتا ہے. سو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی. ایکسیپشن ٹو دا رولز ہوتے ہیں, بٹ وہ ایکسیپشنس ختم ہو جائیں گے وقت کے ساتھ. 1990 میں آئی بلیو زیر یونس واز آن دا پوڈ کاسٹ, اینڈ ہی سیڈ کہ 1990 میں چائنا کی جو, آپ نے چائنا کی بات کی, تو چائنا کی جو جی ڈی پی تھی وہ پاکستان سے کم تھی. اور 1990 کے بعد اوبیسلی ان کا رائز کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, اور ہمارا رائز, مطلب رائز کہہ رہا ہوں, ڈکلائن کہاں سے کہاں چلا گیا. تو سوال میرا یہ تھا کہ اگر میں ایک ایٹرنل آپٹمسٹ کی طرح آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ نے کہا نا کہ اگر میرے سامنے ایک اچھا 10 سال کا پلان آ جاتا ہے تو شاید کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. ہائپوتھیٹیکلی میرے ساتھ چلیں کہ میں نے آپ کو اچھا پلان دے دیا, کیا واقعی میں ایک ملک چائنا کی طرح, یا چائنا کی وہ فاؤنڈیشنز ڈفرینٹ تھیں, وہ بیس ڈفرینٹ تھا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 10-20 سال میں ایک ملک جس طرح پاکستان جہاں ہے وہاں سے مطلب راک باٹم سے کتنا اوپر جا سکتا ہے, اینڈ از دیٹ ایون ریئلسٹک ٹو امیجن؟ اچھا میں نے ایک دفعہ نا, تو مجھے دیکھنا پڑے گا, میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ 7 چیزیں ہو جائیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے آخر میں لکھا تھا چونکہ ان 7 میں سے کچھ بھی نہیں ہونا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ میری اپنی ویو. اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو میں بہت لمبی تقریر کر سکتا ہوں, آپ کے پوڈ کاسٹ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پاکستان کا جب تک آئین سیکولر نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پاکستان میں جب تک ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. چلیں باقی 5 چیزیں میں نہیں بتاتا, آپ یہ 2 کام مجھے بتا دیں کیا ہو سکتے ہیں اس ملک میں.
اچھا میں پھر آپ سے سوال پوچھوں, ازیومنگ کہ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, ترقی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ترقی نہیں کر سکتے, تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں 89% پاکستانی تو نہیں چھوڑ کے جا سکتا. میں کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں زمین وہی رہتی ہے, زمین کوئی ہوا میں تحلیل تو نہیں ہو جاتی. تو ہم کیا ایک وینٹیلیٹر پہ زندہ رہیں گے؟ ہاں اس طرح لوگ بھی رہیں گے, لوگ بھی رہتے ہیں, سارے لوگ مر بھی نہیں جاتے, لیکن کن حالات میں رہتے ہیں, کتنے برے اس میں رہتے ہیں. آپ ایک گھر میں آپ کے 2 بچے ہوں, وہ 2 بچے آگے جو ہے 15 بچے پیدا کر لیں, ریسورسز تو وہی ہوں گے نا. اگر ریسورسز آپ بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے, فرض کر لیجیے, مطلب یہ بھی فلاسفی ہے کہ ریسورسز ہیں, ان کو ٹیپ کرنے کی بات ہے, بٹ ایکچولی آپ کے پتہ ہے کہ میرے بچوں میں کیپیسٹی نہیں ہے, بٹ تو کیا ہوگا, آپ سے برے حالات ان کے ہوں گے. ان کے جو 15 بچے ہوں گے وہ آگے 20 بچے اور پیدا کریں گے, تو تیسری جنریشن تک جاتے ہیں تو جو ستیاناش ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. ٹل سچ ٹائم کہ اس میں سے کوئی پڑھ لکھ جائے گا, کوئی بہتر بن جائے گا, ریسورسز ٹیپ کرنا شروع کر دے گا, نئے ریسورسز جنریٹ کرنا شروع کر دے گا, دین یس. ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی پچھلی جنریشن سے بہتر لائف گزار رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو بدتر لائف گزار رہے ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اوور آل ہم کہاں کھڑے ہیں. جیسے آپ نے بات کی نا پر کیپٹا جی ڈی پی میں ہم کہاں کھڑے تھے, اب کہاں کھڑے ہیں, پاسپورٹ ہمارا کہاں تھا, اب کہاں ہے, کرنسی ہماری کہاں تھی, بہت چھوٹو, ہر ایک کو پتہ ہے انڈیکیٹرز یار, کو میں نے آپ نے تو ایجاد نہیں کرنے. ان انڈیکیٹرز پہ کیا ہم 10 سال پہلے سے یہاں, اچھا اس کو بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یار کرنسی میں سادہ سی بہت بات کروں گا, ڈیپ وہ اکنامک پرسپیکٹو نہیں دینے لگا. آپ کہتے ہیں یار ایکسپورٹ بڑھ جائیں, امپورٹ کم ہو جائیں تو ہماری کرنسی بہتر ہو جائے گی. اب کون سی امپورٹ آپ کم کریں گے اور کون سی ایکسپورٹ آپ بڑھائیں گے, میں پوچھتا ہوں آپ سے, بتائیں کیا پالیسی ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہیں یار ہمارا بڑا اچھا جو ہے ناردرن ایریاز ہیں, ٹورزم امپروو کر جائے تو آپ بڑھائیں گے. ٹورزم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کے یہاں؟ 2 مسئلے ہیں. سیکورٹی, سب سے بڑا مسئلہ سیکورٹی ہے. دوسرا مسئلہ آپ کے ایک اندر ایک کلچرل بائس جو آپ کے اندر, یا ریلیجیس بائس. مطلب عطاء الرحمان صاحب نے, جب آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی تھے عطاء الرحمان, جب یہ پاور میں آئے تھے پیپلز پارٹی کے دور سے, تو عطاء الرحمان صاحب کو وزیر سیاحت بنا دیا تھا انہوں نے. اب مجھے یار عطاء الرحمان صاحب کو کیا لینا دینا وزیر سیاحت سے. انہوں نے پہلی کیا, ہم کسی جگہ پہ شراب سرو نہیں ہونے دیں گے, چاہے وہ کرسچنز ہوں یا کوئی ہو. مطلب یہ ویژن ہے آپ کی. اب میں نہیں کہتا یار آپ شراب کریں یا آپ کلبس بنا دیں یا آپ کسی نہ کریں, یار آپ یہاں سے ہنزا تک 2 باتھ روم ہی بنا دیں صاف. مطلب مجھے 30 سال ہو گئے ٹریول کرتے ہوئے, ان 30 سالوں میں ابھی تک آپ 2 باتھ روم تو بنا نہیں سکے یہاں سے. تو کہاں سے ٹورزم آئے گا, کیسے ٹورزم آئے گا؟ ایکو ٹورزم کیا ہوتا ہے, گرین ٹورزم کیا ہوتا ہے, سسٹینیبل ٹورزم کیا ہوتا ہے, اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس کے لیے کسی کو پتہ ہے؟ کوئی کرنا چاہتا ہے؟ کوئی کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ساری, میں آپ کو پچھلے 2 سال کی بتا دیتا ہوں, آپ کی جو ساری حکومتی مشینری ہے اس کا کام اس وقت کیا ہے جی؟ کب انٹرنیٹ بند کرنا ہے, کب انٹرنیٹ کھولنا ہے, کب ٹویٹر بند کرنا ہے, کب ٹویٹر کھولنا ہے, کب کنٹینر لگانے ہیں, کب کنٹینر بند کرنے ہیں, کب روٹی 14 روپے کی کرنی ہے, کب یہ کرنا ہے. اس سے پہلے کی گورنمنٹ تھی وہ بھی اسی قسم کی حماقتوں والے کام تھے. آپ گن لیجیے, مجھے بتا دیجیے. چلیں آپ کو علی بن گنڈا پور نہیں پسند, ان سے پچھلے والے صاحب نے کیا کیا تھا, محمود خان صاحب کو پتہ بھی ہے محمود خان صاحب کون تھے, کسی کو پتہ ہے؟ عثمان بزدار صاحب نے کیا کیا, کسی کو پتہ ہے کہ کیا کیا؟ کوئی ڈیولپمنٹ کی ہو, کوئی چیز کی ہو, کوئی پالیسی چھوڑیے جو اگلی گورنمنٹ کہے یار اس پالیسی کو ہم کنٹینیو کریں گے, آگے لے کے چلیں گے. تو بھائی وہ ویژن نظر آنی چاہیے نا, وہ ویژن کہیں دکھائی دینی چاہیے. وہ ویژن جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے ان لوگوں کا مسئلہ سروائیول ہے اس وقت. جو پولیٹیشین ہے وہ صرف اس بات میں لگا ہوا ہے کہ میں بڑوں کو خوش کیسے رکھ سکتا ہوں اور میں اپنی سیٹ کیسے بچا سکتا ہوں. عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, پالیسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے, اور میں آپ کو اور ٹائم ہی لوں گا, آخری سوال. نہیں آپ لیں ٹائم. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ اتنی اویئرنیس ہے, کیا اتنی اویئرنیس آپ کے بچپن میں تھی؟ کیا یہ سوشل میڈیا جو بند کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اس لیے ہے کیونکہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, سوچنا شروع ہو گئے؟ نہیں, لوگ تو میرا سر سوچنا شروع ہو گئے. تو سوشل میڈیا اس لیے کہ اس وقت سوشل میڈیا, جب پرنٹ میڈیا ہوتا تھا تو پرنٹ میڈیا بند کر دیتے تھے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں, ٹھیک ہے. مطلب میں نے ادب کے میدان میں, فلسفے کے میدان میں, مطلب بہت سے میرے دوست مجھ سے بہت اختلاف رکھتے ہیں, بٹ میں نے تو ہر جگہ ڈکلائن نہیں دیکھا. آج بھی کسی کو افسانہ کوٹ کرنا ہونا تو سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو کو بڑے مدت ہو گئی بھائی, کوئی اس کے بعد کوئی ہے نام, یہ نہیں ہے, مطلب بہت سے لوگ اچھے افسانہ لکھ رہے ہیں, بٹ آپ ابھی بھی کوٹ کریں گے سعادت حسن منٹو کوٹ کریں گے. میں نے فلسفہ بھی پڑھنا تو علی عباس جلال پوری کا نام سب سے پہلے, سبت حسن کا نام. بھائی کب کے مرکب گئے, اس کے بعد سے کیا کریٹ ہوا ہے. تو تو یہ دیکھنا پڑتا ہے مجھے کہ کون ہے. ہمیں ابھی بھی آپ دیکھیں وہ پدرم سلطان بود والی کہانی, ہمیں بھی اپنی اچھی ایگزامپل 60s میں 70s میں جا کے ہم ڈھونڈتے پھرتے. مجھے لگتا یہ ہے
یس اچھے لوگ شاعری بھی کر رہے ہوں گے, اچھے لوگ فلسفہ بھی لکھ رہے ہوں گے, اچھے لوگ وہ بھی کر رہے ہوں گے, بٹ اوور آل اگر میں اس کو دیکھوں تو, اور اوور آل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یارڈ اسٹک بنانی پڑتی ہے کہ گلوبلی دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا کیا پروڈیوس کر رہی ہے. تو ہمارا گریجول ڈکلائن ہے اس کے اندر. پھر میں نے آپ سے بات کی کہ میرے لیے صرف 2 ہی چیزیں اس ملک, اس کے اوپر بہت سے لوگ آپ کو اور مجھے کافی گالیاں دیں گے جب آپ یہ لگائیں گے, لیکن میرا بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس ملک کا آئین جب تک سیکولر نہیں ہوگا, یعنی اس ملک میں آپ لوگوں کے بیچ پلورلزم یا ڈیورسٹی کو فروغ اگر نہیں دے سکیں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا. لوگ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے جو لڑ رہے ہیں. جب تک اس ملک کا آئین سیکولر نہیں ہوگا اور جب تک اس ملک میں ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود سے 1 انچ باہر بھی نکلنا ختم کر دے گا تو ترقی اس دن سے ترقی کی شاہراہ پہ شاید آپ قدم رکھ لیں. ابھی تو آپ شاہراہ پہ بھی نہیں ہے نا, آپ ادھر ادھر پھر رہے ہیں. یہ 2 کام نہیں ہو سکتے بھائی اس ملک میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آئیڈیولوجیکل ڈیلوژن کے اندر اس ملک کو کریٹ کیا ہوا ہے, اور آپ نے اتنی پاور دے دی ہے کچھ گروپس کو کہ وہ پاور اپنی کیوں کھوئیں گے, اور آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے وہ پاور لینے کا. میرے پاس اگر لاٹھی ہے اور میرے پاس اگر کوئی ہتھیار, دیکھیں یورپ میں بھی چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کرنا پڑا. نشأت ثانیہ کہ بڑا سمپل ہے, آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے, رنیسانس جو ہے وہ چرچ اسٹیٹ کو الگ کرنے سے ہوئی تھی. بالکل. ہم یہاں بات کریں گے کہ نہیں جی ماسک اور اسٹیٹ کو الگ کرتے ہیں, لوگوں کی تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے, انہیں پھر اقبال کو مصرع یاد آیا تھا جدہ الدین سیاست سے رہ جاتی. تو بھائی دین اتنا عرصہ سیاست میں رہا ہے نا 70 سال سے, تو کون سی چنگیزی اس ملک میں نہیں ہوئی. میں ویسے اگر آپ سے پوچھوں, ہم نے پوڈ کاسٹ پہ شروع میں بھی یہ بات کی تھی اور ابھی بھی, ایگزسٹنس آف پاکستان پہ, اور فار مائی اون کیوریوسٹی اینڈ آئی گیس جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا آپ نے بولا تھا نا کہ کچھ کنسپریسی تھیریز تھیں, کچھ لاجک تھا کہ کیوں پاکستان علیحدہ کیا گیا. ڈبیٹ ہے بالکل, ایک اور وقت کی ڈبیٹ ہے. اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ایک ہنٹ دے دیں, اور انشاءاللہ آپ کو واپس بلائیں گے فار اے لانگر سیشن آن دس, لیکن آؤٹ آف فار مائی اون کیوریوسٹی, کیا وہ لاجک ہو سکتی ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ اگر ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا, ایز ان دا پیپل آف پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو اگر وہ فیوڈل لارڈ جن کی بڑی بات ہم سنتے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوا نہیں ہوا, کیلکولیٹر نکال کے بندہ ایم شور نکال سکتا ہے. بٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, لینڈ ریفارمز پاکستان میں آج تک نافذ نہیں ہوئے, 70 سال ہو گئے. انڈیا میں پہلا کام جب ہوا تھا, نہرو نے کہا تھا جی جب ملک بنے گا لینڈ ریفارم نافذ ہو جائیں گے, سارے رجواڑے سب یہ وہ ٹوٹ پھوٹ گئے, سارا 17.5 ایکڑ کا پہاڑا بنا. یہاں تو نہیں پڑ سکا کوئی 17.5 ایکڑ کا پہاڑا. بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارم نافذ بھی کیے, گھوم پھر کے واپس وہیں پہ چلی گئیں زمینیں. تو ایک تو مطلب نظر آ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا کہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کو آپ نکال کے پڑھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اس میں لوگ کون بیٹھے ہوئے, کون نواب ہیں, کون وڈیرے ہیں, کون چودھری ہیں, کون سردار ہیں, جن کے ویسٹ انٹرسٹ کیا ہیں. وہ ویسٹ انٹرسٹ کیا یونائٹیڈ انڈیا میں سرو ہونے کی پاسبلٹیز تھیں یا نہیں تھیں, تو آپ کو بہت سی باتیں اس میں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. لوگ تو وہ بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں یار, بالکل ایمانداری کی بات ہے. عام لوگ دنیا بھر میں ان کو نیریٹو بیچا جاتا ہے, تو بیچنے والے کتنے مخلص ہیں اس نیریٹو کے ساتھ. مثال کے طور پہ میں چلیں قائد اعظم کی میں ویژن کے اوپر شک نہیں کرتا, لیکن شارٹ سائٹڈنس تو تھی نا یار, بیکاز ان کے ہسٹورینز نے کوٹ کیا ہے کہ جب انہوں نے اوپر سے دیکھے تھے جو فسادات جو تھے, 10 لاکھ لوگ مرے, انہوں نے کہا واٹ ہیو آئی ڈن. اینڈ اگر انہوں نے نہیں بھی کہا تھا تو کہنا چاہیے تھا یار. مطلب کوئی تقسیم کی اتنی قیمت نہیں ہوتی کہ آپ 10 سے 20 لاکھ لوگ مروا لیں. مطلب دس از ٹو بگ اے پرائز ٹو پے نا. مطلب اگر یونائٹیڈ رہتا تو سارے بھی اب لڑے ہوتے تو بھی 10-20 لاکھ 70 سال میں بھی نہیں مرنے تھے, جو آپ نے چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر, چند مہینوں کے اندر آپ نے لوگ مروا لیے. تو یس شارٹ سائٹڈنیس کہہ لیجیے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا میں بھی اس وقت نہیں تھا, آپ بھی اس وقت نہیں تھے. ہو سکتا ہے ہم لوگ جو بات کریں ہم صرف تاریخ پڑھ سکتے ہیں اور اس تاریخ کو پڑھ کے کچھ نتیجے نکال سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے اس میں غلطیاں کانگریس کی طرف سے بھی ہوں, ہو سکتا ہے غلطیاں مسلم لیگ کی طرف سے بھی ہوں, ہو سکتا ہے اس میں ہوس اقتدار بھی ہو. مطلب بے شمار میں ریزنز نکال سکتا ہوں, بٹ میں آپ کو یہ نہیں پن پوائنٹ کر سکتا کہ یہ ایک سنگل ریزن تھی اس وجہ سے ہوا. ماؤنٹ بیٹن چاہتا تھا کہ ہوا. ماؤنٹ بیٹن, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ برٹش کانسپریسی, ماؤنٹ بیٹن واز دا پرسن ہو ایکچولی وانٹیڈ آخری وقت تک کہ یونائٹیڈ انڈیا ہو جائے, کوشش کرتا رہا ریکنسائل کرنے کی, نہیں ہو سکی ریکنسائل.
ریڈ کلف نے کیا کیا. اچھا جب اس کے بعد ہوا تو ڈویژن جب ہوئی تو اس کے اندر کیا ہوا, آپ کے لوگ کہاں تھے, ظفر اللہ خان صاحب نے جو کیا ان کی سفارشات کہاں پہ نہیں مانی گئیں, کہاں پہ آپ نے کس طرح کی چیزیں چھوڑی. آپ نے حیدرآباد یا جوناگڑھ آپ نے اتنا امپورٹنٹ بنا لیا کہ اس کے لیے آپ نے کشمیر داؤ پہ لگا دیا. تو شارٹ سائٹڈنیس ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ مثال کے طور پہ وہ لفظ بہت کوٹ کیا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, اور یہ تو بھائی کھوٹے سکے ہیں تو مت جاؤ نا خریداری کرنے, رک جاؤ کچھ دن اور رک جاؤ, ہو سکتا ہے یہ زمین بھی یہیں رہنی ہے, سکے بہتر ہو جائیں گے تو کر لینا اس کو. مطلب کھوٹے سکے لے کے اگر میں خریداری کرنے جا رہا ہوں تو بیوقوفی میری ہے نا, کسی اور کی تو نہیں ہے. سو میں یہ ایک بہت لمبا ڈبیٹ ہے, میں کسی دن بیٹھوں تو ایک ایک پوائنٹ پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم چاہیں تو پٹیل کو قصوروار ٹھہرا لیں یا جناح صاحب کو قصوروار ٹھہرا لیں یا کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں, یا ہم خود گالیاں کھائیں لوگ ہیں جی سب سے اچھی بات تھی پاکستان الگ ہو گیا, اس کے بہت فائدے ہوئے. میں وہ اپنی جگہ ایک ڈبیٹ ہے. مطلب یو کین ہیو اے پرسن سٹنگ ہیئر جو کہ پاکستان کے حق میں بہت سارے دلائل دے سکتا ہے, اور ہوں گے دلائل, یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے, اور میں کہوں گا کہ یار نہیں اس کا یہ نقصان ہے. ونس اگین دا کوشچن از کین وی ٹرن بیک دا کلاک؟ نو. کیا ہم دریا کو دوبارہ الٹا بہا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم آج سے آگے ہم کہاں جا سکتے ہیں. دیٹس دا کوشچن. یہ جو ڈبیٹ ہے نا پاکستان بنا کیوں بنا, یہ اب یوز لیس یا فیوٹائل ہو گئی, کر کے دیکھ لیا ہم نے. لیکن تاریخ اپنی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے تاکہ آپ بہتر ڈیسیژن کر سکیں. تو میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ اس ملک کو بناتے ہیں جو سب سے بڑی غلطی, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, مذہب کے نام پہ جو آپ ملک بنائیں گے نا, آپ دیکھیے اسلامک ریپبلک اٹ سیلف جو ہے نا, یہ لفظ یہ دو ایک آکسی مورون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو حاکم اعلیٰ ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اب اللہ نے اوپر سے آ کے حکمرانی تو نہیں کرنی. کون انٹرپریٹ کرے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ دس از دا بگ کوشچن. یہ اصل میں اس کوشچن کے اندر بہت سارے جواب چھپے. مطلب خدا نے تو کسی سے بات نہیں کی نا کبھی, مطلب ہمیں تو یہ پتہ ہے خدا نے تو رسولوں سے بھی بات نہیں کی, جو مطلب مذہبی نیریٹو جو ہے صحیح غلط کیسے ہے اس کا وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. بٹ خدا نے تو کبھی بات نہیں کی, خدا نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. خدا کی کتاب کی 2500 انٹرپریٹیشنز ہیں, کتابیں بھی مختلف ہیں, ہر شخص ایک ڈفرینٹ خدا کو مانتا ہے. چلیں ایک کتاب کو ہی مانتے ہیں تو اس ملک میں 25 فرقے ہیں جو صبح شام ایک دوسرے کو مطلب لاٹھیوں سے مارتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ میں بتاتا ہوں تمہیں کیا پتہ ہے. دیوبندی بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تو وہ مسجد دھوتے ہیں بعد میں کہ مسجد ناپاک ہو گئی. انڈیا میں حالات میں وہ دیکھ رہا تھا کہ تم نے دیوبندی کا وہ پڑھ لیا, جنازہ پڑھ لیا تو پورے گاؤں کے نکاح ٹوٹ گیا. نکاح مطلب اس حد تک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اختلافات تو بے شمار ہے, خدا نے یہ تو ہم نہیں کرنا. تو یہ پاور آپ نے کس کو دی ہوئی ہے؟ ریپبلک یہ کہتی ہے کہ پاور جو ہے وہ عوام کے پاس ہے, عوام کے ووٹ سے فیصلہ ہونا ہے. تو یہ دو چیزیں ریکنسائل نہیں کر سکتی. میرا سوال یہ تھا, اور دس ول ڈیفینیٹلی بی دی لاسٹ ون, لیکن آئی ایم جسٹ کیوریس, آپ نے بات کی نا ہسٹری میں تو نہیں جا سکتے, اب ہو گیا نہیں جا سکتے ہیں, جانا چاہیے, پڑھنا چاہیے, بٹ اٹس اے یوزلیس ڈسکشن ایٹ دی اینڈ. فیوٹائل ان دی سینس کہ یار جہاں ہیں وہاں ہے نا, وہاں سے آگے پہنچ گئے, اب تو پہنچ گئے, اب تو آگے پاور تھرو کرنا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹاورس فار ایگزامپل کمپنی بنائی ایکسیٹرا, آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, پازیٹیوٹی آپ کو نہیں نظر آ رہی, مجھے بھی شاید نہیں نظر آ رہی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وائی ڈو یو اسٹے, اور وائی ڈو یو اسٹے تھرو دا ٹائم فریم جہاں میں پاکستان چھوڑ کے کیوں نہیں جاتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں فیس بک میں مجھے کہتے ہیں اگر اتنا ملک برا لگتا ہے تو ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں جو ہے نا وہ لاہور میں پیدا ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان نہیں ہندوستان کہلاتا تھا, ٹھیک ہے, آج یہ پاکستان کہلاتا ہے, کل کو یہ کچھ اور کہلاتا ہوگا. آپ جہیز میں تو نہیں لائے تھے, تو آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ میں جاؤں؟ میں تو بھائی اس زمین کا فرزند ہوں نا. اس زمین کا آپ نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, پچھلے 500 سال میں اس زمین کے 500 ڈفرینٹ نام رہے ہیں. بالکل. تو میں پاکستان سے نہیں, میں اس زمین کا, میں اس دھرتی کا, اس زمین کا بیٹا ہوں, اور آپ بھی ہیں اور سب ہیں, تو ہر ایک کو یہاں رہنے کا حق ہے. اچھا دوسرا یہ کہ مجھے اگر آپ کو اپنے گھر میں کریکس نظر آ رہے ہوں, آپ گھر تو ہے نا, زمین ہے, مجھے ایک میں نے آپ سے پہلے ہی بات کی تھی کہ ہم بات کرتے امیجنڈ کمیونٹیز, ایک کتاب ہے, تو وہ اس کے اندر بات یہ کہ یہ جو چیزیں نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ امیجنڈ ہوتی ہیں, مطلب آپ اس کو بتا نہیں سکتے, ڈیفائن نہیں کر سکتے. مطلب آپ کہتے ہیں یار وطن ہے, اب وطن کیا ہے؟ وطن کو میں نہ دیکھ سکتا ہوں, نہ چکھ سکتا ہوں, نہ کھا سکتا ہوں, نہ, یہ ایک امیجنڈ کانسیپٹ ہے, بالکل, جو کسی بھی وقت چینج ہو جائے گا. 47 سے پہلے وطن کچھ اور تھا, 47 کے بعد وطن کچھ اور ہے, 76 سے پہلے وطن کچھ اور تھا, اس کے بعد کچھ اور ہے, 50 سال بعد پتہ نہیں وطن کے کیا معنی ہوں گے, کیا نہیں ہوں گے.
آپ زمین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اور اس زمین میں آپ کے پرکھوں کی خبریں ہوتی ہیں, آپ نے وہاں کام کیا ہوتا ہے, آپ نے وہاں کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے. وہ کینیڈی کے ایک وہ اس کا فقرہ کوٹ کرتے ہیں نا, جو اس کے رائٹر نے لکھا تھا کہ آسک ناٹ وٹ یو ہیو وٹ کنٹری از وٹ یو ہیو ڈن فار دا کنٹری. تو ہمارا مصیبت یہ ہے کہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی جب ہم کہتے ہیں نا کنٹری نے کیا کیا ہے, تو جب ہم کنٹری کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں کنٹری سے میری مراد شایان یا یہ لوگ یا میرا دوست یا میرا ملازم نہیں ہوتا, یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ مجھے وہ کچھ چیزیں پرووائڈ کرے. آئی ہیو فاٹ مائی وے ٹو گیٹ ہیئر ویئر آئی ایم. اٹ از کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس کے اندر میرا کریڈٹ ہے, یا میں جس کو دینا چاہوں اس کا کریڈٹ ہوگا. آپ کا کریڈٹ تو ہرگز نہیں ہے جو آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے. آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اس ملک میں آپ وہ شخص ہیں جو پوچھ رہے ہیں نا میرے سے کہ آپ وہ ہیں جو آپ کل امریکہ ویزے کھول دے تو آپ 5000 میل لمبی لائن کے اندر کھڑے ہوں گے اور ویزے لے رہے ہوں گے. میرے تو لگے ہوئے ویزے چلے, میں تو چلا جاتا ہوں یا آ جاتا ہوں. سو آئی ہیو ڈیولپڈ اے لائف فار می فار ایئر. اچھا اگین میں نے پھر آپ سے بات کی, زمین وہیں رہتی ہے, لوگ وہیں رہتے ہیں, ریسورسز بھی کچھ رہتے ہیں. ان ریسورسز کے اندر سے میں نے اپنے لیے کچھ جگہ نکالی ہے. یہ اس لیے نکالی کہ مجھے وہ وطن سے محبت ہے. یہ اس لیے نکالی ہے کہ مجھے وہ ٹھیک لگا کرنا ہے ایک وقت کے اوپر. میں نے جو کام کیے ہیں, میں کس دن اگر آپ بیٹھیں گے تو میں آپ کو لسٹ نکال کے دے سکتا ہوں کہ میں نے جو کام کیے ہیں وہ اس لیے نہیں کیے کہ وہ کہتے ہیں نا ملک و قوم کی خدمت کے لیے, بٹ اس سے اس ملک و قوم میں بہت عجیب بہت بڑے بڑے ریولیوشنری کام ہوئے. مطلب ہم نے جو پروجیکٹ ایک کیا تھا اس کو گیلپ نے کہا تھا از دا بگیسٹ ایجوکیشن انیشیٹو ان دا ہسٹری آف پاکستان. میں نے نہیں کہا تھا, گیلپ نے کہا تھا. ہم نے 50,000 بچہ اس ملک کے اندر ٹرین کیا تھا ایک زمانے کے اندر. انڈیا پاکستان میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو اٹھایا ہو, مارجنائز علاقوں کے بچوں کو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز کے اندر پہنچایا ہو. ہم نے پہنچایا تھا. اچھا میرے لیے وہ پروجیکٹس تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی خدمت خلق کے لیے کی ہیں, بٹ دے ہیو برنگ اباؤٹ اے پازیٹیو چینج ود ان مائی سفیئر. ہم سب کرتے ہیں نا. مجھے پتہ ہے کہ یار سیلاب آیا ہوا ہے, کوڑے دان, اگر یہاں پہ آپ کے ادھر کچرا کنڈی ہوگی کہیں نہ کہیں, اس میں سے روز چیزیں باہر گری پڑ سے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنا آفس بھی صاف نہ رکھیں. آپ اپنے آفس کو تو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم وہ اپنی جگہ کرتے ہیں. اچھا میں چھوڑ کے کیوں نہیں جاتا, میرے پاس اگر آپشن ہو تو میں شاید چلا جاؤں, ٹھیک ہے, بٹ اٹ ٹک می اے وائل ٹو ڈیولپ اے لائف ہیئر, ٹو بلڈ وٹ ایور آئی بلڈ, اینڈ آئی ایم too old and too lazy to move, to be honest. مطلب this is probably the only reason. اگر میں اتنا قائل نہ ہوتا. What about your kids? اگر I asked my kid to leave the country and make a life for themselves. My daughter lives in Europe actually. وہ یہاں نہیں رہتی, وہ چھوڑ کے چلی گئی. بیٹا میرا چونکہ تھوڑا سا میری طرح کا قائل ہے تو وہ بھی نہیں جاتا, وہ بھی بیٹھ کے کام کر رہا ہے, بٹ از ڈوئنگ گڈ ورک. تو آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ یہ آپ ایسوسیشنس نہیں کر سکتے. اس ملک میں کچھ نہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, بالکل, تو اس وجہ سے یہ چل بھی رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کہیں یار تم بھی دفع ہو جاؤ, تو پھر اس کے بعد جو ہوگا نا آپ کا, وہ پھر آپ کر لیجیے گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ کام کر رہے ہیں, دکان والا کام کر رہا ہے, ہر کوئی کام کر رہا ہے, اور ہر کسی کا یہ حق ہے کہ اسے کوڑا بکھرا ہوا نظر آئے تو بتائے کہ یار کوڑا بکھرا ہوا ہے, اس سے آنکھیں نہ چھپائے, اس کو کوڑے کو گوبر کو حلوہ بنا کے نہ کہے. ہمارا صرف مسئلہ یہ کہ جو چیز ہمیں غلط لگ رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس میں کیا غلط ہے؟ مطلب کچھ نہیں. مطلب آپ کہیں اس سے آپ کہیں کہ تم غدار ہو, یہ غداری کا سرٹیفکیٹ آپ ان لوگوں کو دیں گے جو آپ کو ایکچولی بتا رہے ہوں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, یا ان لوگوں کو دیں گے جو آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے؟ تو یہ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا. I think that's a great place to leave it. بہت شکریہ. Really enjoyed this conversation. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.